السلام علیکم۔ عمران ایک بڑے سے کمرے میں کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر گہری سوچ کی لکیریں نمایاں تھیں اور چہرے پر پتھریلی سنجیدگی طاری تھی۔ سامنے کیپٹن شکیل اور صفدر بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران صاحب، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ وہاں سے یہ کیپسول کون نکال کر لے گیا ہوگا؟ صفدر نے اچانک بات کرتے ہوئے کہا۔ یہی بات سوچ سوچ کر تو میرا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایکریمین ایجنٹوں نے کیپسول کیمپ سے نکال کر زرد سورج کے حوالے کیے۔ اس نے انہیں کاٹاشی پہاڑیوں میں سٹور کر دیا تاکہ رات کے پچھلے پہر انہیں ہمسایہ ملک آرکیانو سمگل کیا جا سکے۔ ہم نے وہاں جا کر خفیہ راستے سے اس اڈے پر قبضہ کر لیا، لیکن کیپسول وہاں سے پہلے ہی غائب ہو چکے تھے۔ جس طرح ان کے دو آدمی بیرونی راستے پر مرے ہوئے پڑے ملے ہیں اور جیپوں کے ٹائروں کے نشانات تھے، ان سے یہ بات تو واقعی سامنے آتی ہے کہ اس خفیہ راستے سے جیپوں کے ذریعے کوئی گروپ اس قدر خفیہ طور پر اندر آیا کہ اڈے پر موجود باقی افراد کو اس کا علم نہ ہو سکا اور وہ لوگ کیپسول نکال کر لے گئے۔ اس سیکشن میں ان دونوں افراد کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہاں ایکریمین ایجنٹوں کے مقابلے میں صرف ہمارا گروپ کام کر رہا ہے، پھر یہ تیسرا گروپ کہاں سے آ گیا؟ اور وہ پہلے وہاں کیسے پہنچ گئے؟ اور اب یہ ہیلی کارٹ کے کیپسول کہاں ہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ صفدر یا کیپٹن شکیل کوئی بات کرتے، دروازہ کھلا اور آغا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ عمران صاحب، میں نے کیپسولوں کا کھوج نکال لیا ہے۔ آغا کے لہجے میں بے پناہ جوش تھا۔ اوہ، کیسے؟ کہاں ہیں وہ؟ عمران نے بری طرح چونک کر پوچھا۔ وہ ارشاد کالونی کی کوٹھی نمبر 98 میں ہیں۔ توصیف بھی وہی ہیں، لیکن اسے پکڑ لیا گیا ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو وہاں نگرانی کے لیے بھجوا دیا ہے، ہمیں فوراً وہاں ریڈ کرنا ہوگا، آغا نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ مگر کیسے یہ سب باتیں معلوم ہوئیں؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ عمران صاحب، وقت بے حد کم ہے، میں راستے میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا، ابھی ہمیں فوراً پہنچنا ہے، آغا نے بے چین لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، عمران نے کہا، اور پھر وہ سب دوڑتے ہوئے کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آئے، جہاں سیاہ رنگ کی ایک کار موجود تھی۔ چند لمحوں بعد وہ کار انہیں لیے اس کوٹھی سے نکلی اور انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ اسٹیئرنگ پر آغا موجود تھا۔ میں نے آپ کو کمرے میں چھوڑا اور سب سے پہلے شہلا کے گھر فون کیا، کیونکہ توصیف واپس یہاں نہ پہنچا تھا، حالانکہ ہمیں اڈے پر جانے اور پھر وہاں سے یہاں آنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ شہلا فون پر مل گئی، وہ اسی وقت اپنے گھر پہنچی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی کار کاٹاشی پہاڑیوں والے موڑ کے قریب خراب ہو گئی، تو اس نے دو بڑی اور بند جیپوں کو کاٹاشی پہاڑیوں کی طرف سے شہر کی طرف آتے دیکھا۔ اس میں ایکریمین سوار تھے۔ شہلا نے لفٹ لینے کے لیے انہیں روکا تو اسے ایک جیپ میں بٹھا لیا گیا، لیکن فوراً ہی اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک غیر ملکی، جس نے اپنا نام آرتھر بتایا تھا، کہ بیڈ روم میں موجود تھی۔ وہ آرتھر شاید عیاشی کی نیت سے اسے وہاں لے گیا تھا۔ شہلا نے شراب کی بوتل مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس نے اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ اس آرتھر نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ شہلا چونکہ ایک محب وطن لڑکی ہے، اس لیے غیر ملکی ایجنٹ کا سن کر وہ یہی سمجھی کہ یہ اپ لینڈ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس نے آرتھر سے اصل بات اگلوانے کے لیے اس پر بے پناہ تشدد شروع کر دیا۔ اس تشدد سے آرتھر بے ہوش ہو گیا۔ اسی لمحے انٹرکام پر کسی راجر نے کال کی۔ شہلا نے اسے بتایا کہ آرتھر سو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ آرتھر کو جگا کر پیغام دے دے کہ پاک ایشیا کا ایجنٹ توصیف اندر داخل ہوا تھا، مگر الیکٹرک شاک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر پکڑا گیا ہے۔ وہ بلو روم میں ہے اور باس 1130 بھی وہاں موجود ہے۔ شہلا پاک ایشیائی ایجنٹ کا لفظ سن کر یہی سمجھی کہ یہ کوئی اور توصیف ہے۔ بہرحال وہ آرتھر کو چکر دے کر وہاں سے نکل آئی اور پھر ٹیکسی پر بیٹھ کر اپنے گھر پہنچی ہی تھی کہ میرا فون گیا اور اس نے یہ تفصیل بتائی۔ آغا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو ان بند جیپوں اور کاٹاشی پہاڑیوں کی طرف سے ان کی آمد کا سن کر تم نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ کیپسول اڈے سے چرا کر لے آئے ہیں؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یس باس، اور میرا خیال درست ہے، شہلا کوٹھی کی تفصیل نہ جانتی ہوگی، مگر میں نے سوال کر کے معلوم کر لیا ہے۔ یہ یقیناً 1130 کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، اس لیے وہاں جدید حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، جن کا شکار توصیف ہوا ہے، آغا نے جواب دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا عمران صاحب کے دونوں گروپ یعنی آرتھر اور اینتھونی ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔
इस बार सफदर ने कहा, नहीं सफदर, अब मैं सारी बात समझ गया हूँ। ये सारा चक्कर एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की वजह से चला है। कैंप में मौजूद एंथोनी ने बाला ही बाला कैप्सूल बाहर निकाल कर स्मगल कराने चाहे और इस आर्थर को इसका पता ही न चलने दिया। जब माल कैंप से निकलकर जर्द सूरज के पास पहुंच गया तो बाद में एंथोनी ने खुद ही बता दिया। इस पर आर्थर ने सोचा होगा कि इस तरह एंथोनी बाजी ले जाएगा, इसलिए उसने दूसरी गेम खेली और जर्द सूरज के अड्डे पर खुफिया छापा मारकर वो कैप्सूल चोरी कर लिए ताकि ये समझा जाए कि कैप्सूल पाक एशिया सीक्रेट सर्विस ने हासिल कर लिए हैं। और फिर आर्थर जब उन्हें सामने लाएगा तो यही कहेगा कि उसने बेपनाह जद्दोजहद से ये कैप्सूल पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को शिकस्त देकर वापस हासिल कर लिए हैं। इस तरह उसके नंबर बन जाएंगे और एंथोनी नाकाम समझा जाएगा, इमरान ने कहा। और इस बार सफदर और कैप्टन शकील के साथ साथ आगा ने भी इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि इमरान का तज्जिया वाकई समझ में आने वाला था। आगा साहब, आपने इस हेडक्वार्टर पर हमला के लिए कोई ख़ास प्लानिंग भी की है या ये ब्लाइंड रेड होगा? सफदर ने, जो अकबी नशिस्त पर बैठा हुआ था, बात करते हुए पूछा। सफदर साहब, जब ये इत्तला मिल गई कि तौसीफ को इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए बेहोश करके गिरफ़्तार किया गया है, तो इसका यही मतलब है कि इस हेडक्वार्टर में जदीद साइंसी हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। इसलिए मैंने अपने आदमियों को तमाम ज़रूरी आलात साथ ले जाने का हुक्म दे दिया है, आगा ने कहा। और सफदर के साथ साथ इमरान ने भी सर हिला दिया। इसका मतलब है कि तौसीफ का शहला के मुतल्लिक जज्बाती इक़दाम आखिरकार मिशन के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, हाँ वाकई, वरना शायद हमें आखिर तक इल्म ना हो सकता था कि हेलिकार्ट कैप्सूल आखिर गए कहाँ। सफदर ने जवाब दिया, हम इरशाद कॉलोनी में दाखिल होने वाले हैं। उसी लम्हे आगा ने कार को एक चौक पर दाएं हाथ पर मोड़ते हुए कहा। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए सड़क पर ट्रैफिक तकरीबन ना होने के बराबर थी। आगा ने कुछ आगे जाकर एक साइड पर कार रोक दी। आइए इमरान साहब, यहाँ से कोठी नज़दीक है, आगा ने उतरते हुए कहा। और इमरान और उसके साथी भी नीचे उतर आए। उसी लम्हे एक गली में से एक मकामी नौजवान निकला और तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। क्या रिपोर्ट है दिलावर? आगा ने इस नौजवान के करीब आते ही उससे पूछा। बॉस, हमने चेकिंग की है, कोठी के अंदर W31 रेज का जाल बिछा हुआ है और हमारे पास इसका कोई तोड़ नहीं है, नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। W31 रेज? ओह, फिर अब क्या करें? आगा ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। W31 रेज का सुनकर इमरान के चेहरे पर भी परेशानी के आसार नुमायां हो गए, क्योंकि ये ऐसी जदीद तरीन रेज थीं जो नज़र न आती थीं, लेकिन इंसानी जिस्म जैसे ही इनसे टच होता उसका जहन और असाब एक ज़ोरदार झटके की जद में आकर यकलख्त मफलूज हो जाते थे। और इन रेज़ में यह खासियत भी थी कि इन्हें बाकायदा कंट्रोल करके किसी भी महदूद या लामहदूद जगह पर आसानी से फैलाया जा सकता था। शहला को उन्होंने कहाँ से निकाला था? इमरान ने पूछा। ओ हाँ, मैंने शहला से पूछा था। वो अकबी सड़क की बंद गली की बात कर रही थी। उसने मुझे बताया था कि किसी राहदारी की दीवार दरमियान से खुली और वो इस खला को पार करके उस गली में आ गई थी। आगा ने जवाब दिया, उधर चलो, अपने साथियों को निगरानी पर रहने दो, जल्दी करो, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। और आगा सर हिलाता हुआ दोबारा कार की तरफ मुड़ गया। इमरान, सफदर और कैप्टन शकील भी दोबारा कार में बैठ गए और आगा ने कार मोड़ी और फिर उसे बड़ी तेज़ी से दौड़ाता हुआ एक साइड रोड पर करके आगे बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो साइड रोड को क्रॉस करता हुआ एक और बड़ी सड़क पर मुड़ गया और फिर थोड़ा सा दाएं तरफ जाने के बाद उसने सड़क के किनारे कार रोक दी। ये सामने चौथी गली है इमरान साहब, लेकिन हम वो रास्ता कैसे तलाश करके खोलेंगे? आगा ने कहा। आओ तो सही, यहीं बातें ही करते रहोगे तो रास्ता नहीं मिल सकता, इमरान ने इस बार सख्त लहजे में कहा। और आगा खामोशी से कार से उतरा और फिर वो सब इमरान समेत इस बंद गली में दाखिल हो गए। गली के किनारे पर मरकरी लाइट मौजूद थी, जिसकी वजह से पूरी गली मुकम्मल तौर पर रोशन थी। दाएं तरफ की कोठी है ना आर्थर की? इमरान ने दाएं तरफ जाती हुई एक मजबूत लंबी दीवार को देखते हुए कहा। जी हाँ, इमरान आगा ने कहा। दीवार देखकर ही पता चल जाता था कि ये कमरों की बैरूनी दीवारें हैं। इमरान जानता था कि जो लोग हिफाजत के लिए कोठी के अंदर W31 जैसी कीमती और नायाब रेज फैला सकते हैं, उन्होंने लाजमन इस दीवार को की दूसरी तरफ भी मखसूस साइंसी इकदामात कर रखे होंगे। लेकिन इमरान की तेज़ नज़रें इस जगह को तलाश कर रही थीं जहाँ से इस राहदारी का खुफिया रास्ता जाता था।
دیوار بظاہر تو ایک جیسی تھی، لیکن چند لمحوں بعد عمران کی تیز نظروں نے دیوار کے ختم ہونے سے 10 میٹر پہلے ایک ٹکڑے کو مارک کر لیا۔ وہ باقی دیوار سے قدرے علیحدہ تھا، لیکن صرف غور سے دیکھنے سے ہی اس کا پتہ چلتا تھا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ عمران کو پہلے سے علم تھا کہ یہاں راستہ موجود ہے، کیونکہ فرق صرف اتنا تھا کہ دیوار کی ترتیب ایک جگہ سے معمولی سی بدل گئی تھی۔ باقی اینٹوں کی ترتیب ایسی تھی کہ ایک اینٹ طول والے رخ اور ایک اینٹ عرض والے رخ، لیکن وہاں دونوں اینٹیں عرض والے رخ پر تھیں، اور اوپر سے نیچے تک یہی ترتیب تھی۔ یہ جگہ ہے جہاں راستہ ہے، عمران نے اس حصے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ دیوار پر ہاتھ رکھتے ہی اس کے پورے جسم میں ہلکی سی سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ دیوار کی دوسری طرف انتہائی طاقتور الیکٹرک رو موجود تھی، جس کا اثر موٹی دیوار کی دوسری طرف بھی ہلکا سا محسوس ہوتا تھا۔ بم سے اڑا دیں اسے، آغا نے کہا۔ نہیں، اس کا انتظام کر رکھا ہوگا انہوں نے، اور پھر وہ اپنی پوری فورس ادھر ہی لگا دیں گے۔ تمہاری گاڑی میں وائر کٹر تو ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے، لے آؤں؟ پورا بیگ ہے ایمرجنسی کے لیے، آغا نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آغا دوڑتا ہوا باہر سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ بیگ تھا۔ اس نے بیگ کھول کر کٹر نکالا اور عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک لمبا سکرو ڈرائیور بھی نکال دو، عمران نے کہا، اور آغا نے سکرو ڈرائیور نکال کر عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمران دیوار کے ساتھ اکڑوں بیٹھ گیا اور پھر اس نے سکرو ڈرائیور کے سرے سے ایک جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ یہ اینٹوں کی درمیانی جگہ تھی۔ کافی دیر تک کھودنے کے بعد اس نے سکرو ڈرائیور کو دبا کر اندر کیا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے اندر کی طرف دبایا۔ پھر دوسرے ہاتھ میں موجود وائر کٹر اس نے سکرو ڈرائیور کے سرے کی طرف بڑھایا۔ چند لمحوں بعد کٹاک کی ہلکی سی آواز ابھری، اور اس کے ساتھ ہی دیوار کا ایک مستطیل ٹکڑا تیزی سے ایک طرف دیوار کے اندر غائب ہو گیا۔ اب سامنے ایک راہداری نظر آ رہی تھی۔ اوہ، کمال ہے عمران صاحب، آغا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کمال کا وقت ابھی آگے آئے گا، عمران نے کہا، اور اٹھ کر تیزی سے اس گیلری میں داخل ہو گیا۔ سکرو ڈرائیور اور وائر کٹر اس نے جیب میں ڈال لیے تھے، اور اب اس کے ایک ہاتھ میں مشین پسٹل نظر آ رہا تھا۔ باقی ساتھیوں کے ہاتھوں میں بھی ریوالور تھے۔ وہ تیزی سے راہداری میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ راہداری آگے جا کر ایک سائیڈ پر مڑی، پھر جیسے ہی وہ موڑ کر ذرا سا آگے ہوئے، اچانک چھت سے نیلے رنگ کی شعاعیں لہروں کی طرح ان کے جسموں پر پڑیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذہن کیمرے کے بند ہوتے شٹر کی طرح تاریک ہو گئے۔ انہیں سنبھلنے کے لیے معمولی سا موقع بھی نہ مل سکا تھا۔ راجر ہیڈ کوارٹر میں نصب تمام مشینری کا انچارج تھا، اس لیے اس کے کمرے کی سامنے والی دیوار پر ایک لمبی چوڑی مشین موجود تھی۔ ہیڈ کوارٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات کو اس مشین کے ذریعے چیک اور آپریٹ کیا جاتا تھا۔ ہیڈ کوارٹر کا ایک حصہ بالکل علیحدہ تھا۔ اس کے باہر تو حفاظتی انتظامات موجود تھے، لیکن اندرونی طرف سوائے خاص مواقع کے چیکنگ نہ کی جاتی تھی، تاکہ 1130 جو اس حصے میں رہتا تھا آزادانہ طور پر رہ سکے۔ اس حصے میں بلو روم تھا، اور ایک خاص راہداری سے یہ دونوں حصے آپس میں ملے ہوئے تھے، اور 1130 اس راہداری سے گزر کر راجر والے حصے میں موجود آرتھر کے ساؤنڈ پروف بیڈ روم میں آیا تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر جب 1130 اور راجر اندر گئے تو انہوں نے آرتھر کو بندھا ہوا پایا، چنانچہ 1130 باس آرتھر کو اٹھا کر اپنے والے حصے میں لے گیا تاکہ اس کی طبی امداد کی جا سکے۔ راجر اپنے خاص کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں اس مقامی لڑکی شہلا کا سراپا گھوم رہا تھا۔ ظاہر ہے اب اتنی بات تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ باس آرتھر کی یہ حالت اس لڑکی نے کی ہے، اور اس کے باوجود وہ صحیح سلامت ہیڈ کوارٹر سے نکل جانے میں بھی کامیاب ہو گئی تھی۔ ویسے راجر نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ضرور ٹریس کر کے اسے دوبارہ اغوا کر کے یہاں لے آئے گا، اور پھر اس سے باس آرتھر کو اس حال تک پہنچانے کا بھرپور انتقام لے گا۔ ویسے اسے اس لڑکی پر شدید حیرت تھی کہ اس نے باس آرتھر جیسے انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ کا یہ حال کر دیا، حالانکہ وہ بظاہر ایک معصوم اور عام سی لڑکی لگتی تھی۔ پھر کافی دیر بعد اچانک ٹرانسمیٹر کال آ گئی، اور راجر نے جب یہ کال اٹینڈ کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ کال کیمپ سے باس اینتھونی کی ہے، جو فوری طور پر باس آرتھر سے بات کرنا چاہتا تھا۔ لیکن راجر نے جب اسے بتایا کہ باس آرتھر ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں تو انہوں نے 1130 سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور راجر نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 1130 سے بات کی، لیکن بات ہوتے ہی راجر کا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔
کیونکہ گو آواز باس 11:30 کی ہی تھی، لیکن اس میں وہ خاص خصوصیت پوری طرح موجود نہ تھی، جس کی وجہ سے 11:30 کی آواز کو لاکھوں آوازوں کے درمیان آسانی سے شناخت کیا جا سکتا تھا۔ راجر نے جلدی سے مشین کے چند بٹن آن کیے اور مشین پر موجود ایک سکرین روشن ہو گئی، اور سکرین روشن ہوتے ہی راجر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کرسی سے اچھل پڑا، کیونکہ سکرین پر اسے 11:30 کے خاص کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ بیڈ پر اس آرتھر کی لاش پڑی صاف نظر آ رہی تھی، جس کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا، اور ایک کرسی پر 11:30 بندھا ہوا پڑا نظر آ رہا تھا، اور پاک ایشیائی ایجنٹ توصیف، جسے اس نے عقبی طرف سے اٹھوا کر بلو روم پہنچایا تھا، 11:30 پر فائر کر رہا تھا، اور اس کے فائر سے 11:30 کی کھوپڑی اڑ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی توصیف تیزی سے مڑا اور کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گیا، لیکن اب بھی وہ سکرین پر موجود تھا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راجر حیرت کے زوردار جھٹکے سے نکلا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انتہائی پھرتی سے بیک وقت 2-3 بٹن دبا دیے۔ دوسرے لمحے چھت میں سے نیلے رنگ کی شعاع نکل کر توصیف پر پڑی، اور توصیف لہرا کر فرش پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ باس آرتھر اور باس 11:30 دونوں ختم ہو گئے، راجر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے ٹرانسمیٹر کال کا خیال آ گیا، جو ابھی مسلسل کاشن دے رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو راجر، کالنگ اوور، راجر نے قدرے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے راجر، تم سے ابھی تک کال نہیں ہوئی؟ اوور۔ دوسری طرف سے باس اینتھونی کی تیز آواز سنائی دی۔ باس، یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ گیا ہے۔ ہم نے ایک پاک ایشیائی ایجنٹ توصیف کو پکڑا تھا، اور اب میں نے چیک کیا ہے کہ اس پاک ایشیائی ایجنٹ توصیف نے باس آرتھر اور باس 11:30 دونوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے بھی باس 11:30 بن کر فون پر بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں اس کی آواز سنتے ہی پہچان گیا کہ یہ باس 11:30 کی آواز نہیں ہے۔ جس پر میں نے ویو چیکنگ مشین آن کی تو پتہ چلا کہ پاک ایشیائی ایجنٹ توصیف باس 11:30 کے خاص کمرے میں ہے، اور اس نے مشین گن سے فائرنگ کر کے زخمی باس آرتھر اور باس 11:30 دونوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور ظاہر ہے وہاں موجود باس 11:30 کے 2 خاص محافظ بھی ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ اس پر میں نے اسپیشل ریز فائر کر کے اس پاک ایشیائی ایجنٹ توصیف کو مفلوج اور بے ہوش کر دیا ہے۔ ابھی میں اٹھ کر اس کا خاتمہ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ آپ کی کال دوبارہ آ گئی۔ اوور، راجر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، آرتھر مارا گیا، یہ تو بہت برا ہوا۔ ادھر ہیلی کارٹ کیپسول غائب ہو چکے ہیں، ادھر آرتھر ختم ہو گیا ہے۔ اب مجھے خود ہی کیمپ سے نکل کر میدان میں آنا ہوگا۔ اوور، اینتھونی نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ سر، ہیلی کارٹ کیپسول غائب ہو گئے ہیں، کیا مطلب؟ اوور، راجر نے چونک کر کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک سی ابھر آئی۔ ہاں، میں آرتھر کو یہی اطلاع دینا چاہتا تھا، لیکن اب آرتھر اور 11:30 دونوں ہی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب مجھے ہیڈ کوارٹر بات کرنا ہوگی۔ اوور، اینتھونی نے جواب دیا۔ باس، اب آپ سے کیا چھپانا، باس 11:30 تو صرف ہیڈ تھے، ورنہ یہاں کا سارا کام شروع سے میرے ہی ذمہ ہے، اور باس 11:30 کی ہلاکت کے بعد میں ہیڈ کوارٹر کی ہدایت کے بعد باس بن گیا ہوں۔ آپ مجھے تفصیل بتائیں، پھر آپ دیکھیں کہ میں کس طرح کام کرتا ہوں۔ میں آپ کی توقع سے بھی پہلے کام مکمل کر سکتا ہوں۔ یہاں کی پوری تنظیم میرے کنٹرول میں ہے، اور ویسے بھی یہاں کی زیر زمین دنیا سے بھی میرے گہرے روابط موجود ہیں۔ اوور، راجر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں ہی اب تفصیل بتانی ہوگی۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ آرتھر اور میں اپنے ساتھیوں سمیت یہاں کیوں آئے تھے۔ اور اوور، اینتھونی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یس سر، ایک قیمتی دھات ہیلی کارٹ کے حصول کا مشن ہے، جس کو پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پہلی پلاننگ کے تحت اصل مشن ایک ہفتے بعد تکمیل پذیر ہونا تھا، لیکن پھر آپ نے کیمپ کمانڈر شیر سنگھ کے ساتھ مل کر ہیلی کارٹ کے 500 کیپسول آرکیانو سمگل کرانے کے لیے یہاں کے مشہور سمگلر زرد سورج کی خدمات حاصل کر لیں، اور ہیلی کارٹ کے یہ 500 کیپسول زرد سورج آج رات آرکیانو سمگل کر دے گا۔ اوور، راجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس ساری تفصیل کے علم ہونے کا مطلب ہے کہ تم واقعی عملی سربراہ تھے۔ بہرحال اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم 11:30 کی جگہ لے سکتے ہو، لیکن اس سارے مشن میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی ہے جس کی اطلاع مجھے ابھی ملی ہے، اور یہی اطلاع میں آرتھر یا 11:30 کو دینا چاہتا تھا۔ زرد سورج کی طرف سے ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس کے اڈے پر پراسرار لوگوں نے اچانک ریڈ کیا، اور اڈے پر موجود 10 مسلح افراد کو ہلاک کر کے
وہ ہیلی کارٹ کے سارے کیپسول جو پیٹیوں میں بند تھے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب زرد سورج گروپ ان کیپسولوں کو تلاش کر رہا ہے۔ اوور، اینتھونی نے قدرے مایوس لہجے میں کہا۔ اوہ باس، یہ تو واقعی بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اب یہ کیپسول تو فوری طور پر برآمد کرنے ہوں گے ورنہ تو ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے یہ شرارت زرد سورج کی ہے۔ اوور، راجر نے کہا۔ زرد سورج کے بارے میں تو یہی رپورٹ ہے کہ وہ بے اصولی کسی صورت میں نہیں کرتا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ کیپسول پاک ایشیا سیکرٹ سروس والوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس والوں کو کور کرنا آرتھر اور 1130 کی ڈیوٹی تھی، لیکن تم لوگوں کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ آرتھر اور 1130 دونوں ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ ساری کارروائی عین تمہاری ناک کے نیچے پاک ایشیائی ایجنٹ نے کی ہے۔ اس طرح یہ مشن صرف تم لوگوں کی خراب کارکردگی کی وجہ سے فیل ہوا ہے۔ اوور، اینتھونی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور راجر سمجھ گیا کہ اینتھونی ناکامی کا سارا بوجھ اپنے سر سے اتار کر ان پر ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ باس ہیں، اس لیے آپ جو سوچیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن سر یہ بھی تو سوچیں کہ اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس والے زرد سورج کے اڈے سے کیپسول لے جاتے تو ان کا پہلا کام ان کیپسولوں کو یہاں سے باہر نکالنا تھا۔ وہ اپنا ایک ایجنٹ یہاں ہمارے پاس کیوں بھیجتے؟ بہرحال اگر آپ حکم دیں تو میں حرکت میں آ جاؤں، ورنہ دوسری صورت یہی ہے کہ آپ بھی ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے دیں اور میں بھی یہ ساری صورتحال ہیڈ کوارٹر کے گوش گزار کر دیتا ہوں، پھر جو ہدایات وہ دیں ان کے مطابق عمل ہوگا۔ زرد سورج کے ساتھ معاہدہ آپ نے ہم سے لا علمی میں کیا ہے، حالانکہ ہم کافی عرصے سے یہاں موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ گروپ کون ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح معاہدے ہونے چاہیے، لیکن آپ نے سب کچھ بالا ہی بالا کر کے بعد میں ہمیں اطلاع دی۔ ان جرائم پیشہ لوگوں پر آپ نے اعتبار کیا ہے، ہم نے نہیں۔ بہرحال یہ نتائج ہیڈ کوارٹر ہی بہتر طور پر نکال سکتا ہے۔ مجھے تو آپ جو حکم دیں گے اس کی تعمیل ہوگی۔ اوور، راجر نے بڑے شاطرانہ انداز میں دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ سنو راجر، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ میں نے بھی جو کچھ کیا ملک کے مفاد کے لیے کیا، اور واقعی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے تم لوگوں سے مشورے کے بعد اس زرد سورج سے معاہدہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بات بعد میں سوچی جا سکتی ہے۔ فی الحال تو مسئلہ فوری طور پر ان کیپسولوں کی برآمدگی کا ہے۔ اوور، اینتھونی نے نرم لہجے میں جواب دیا اور راجر کے چہرے پر بے پناہ چمک ابھر آئی۔ وہ اینتھونی کو چکر دینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ باس، میرے لیے یہ کیپسول برآمد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو باس 1130 کے احکامات کی وجہ سے کھل کر کام نہیں کر سکا، ورنہ میں چاہوں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ کیپسول چاہے پاتال میں ہی کیوں نہ ہو اپنے ہیڈ کوارٹر واپس لا سکتا ہوں۔ اوور، راجر نے کہا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تم فوری طور پر حرکت میں آ جاؤ۔ اگر کیپسول مل جاتے ہیں تو میرا وعدہ کہ میں ہیڈ کوارٹر میں تمہاری کارکردگی کی ایسی رپورٹ دوں گا کہ تمہیں بلو اسکائی میں ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ اس طرح تم ایک عام کارکن کی بجائے بلو اسکائی کے گریڈ 1 ایجنٹ بن جاؤ گے۔ اوور، اینتھونی نے کہا اور راجر کے دل میں مسرت کی پھلجھڑیاں سی پھوٹنے لگیں۔ بے حد شکریہ جناب، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو 1 گھنٹے بعد کال کروں گا اور یقین رکھیں کہ میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ اوور، راجر نے دل میں امڑنے والی انتہائی مسرت کو بمشکل دباتے ہوئے کہا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو، اور وہ بھی رات کے اس وقت کیسے اتنی جلدی تم اس قدر اہم ترین مشن مکمل کر سکو گے؟ اوور، اینتھونی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی کارکردگی کا علم ہے جناب، اور ہماری کارکردگی کے لیے تو رات کا وقت ہی زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ اوور، راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم کہو تو میں ابھی تمہارے ہیڈ کوارٹر آ جاؤں، کیونکہ اب یہاں کیمپ میں میرا رہنا فضول ہے۔ اوور، اینتھونی نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ 1 گھنٹے بعد تشریف لے آئیں، کیونکہ اس دوران میں ہیڈ کوارٹر میں موجود نہ ہوں گا۔ 1 گھنٹے بعد البتہ میں آپ کا استقبال کروں گا، اور مجھے مکمل یقین ہے کہ کیپسولوں سمیت کروں گا۔ اس کے بعد جیسے آپ حکم کریں۔ اوور، راجر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس وقت رات کے 11 بجے ہیں، میں 12 بجے ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤں گا، مجھے پتہ بتا دو۔ اوور، اینتھونی نے کہا۔ ارشاد کالونی، کوٹھی نمبر 98۔ آپ کال بیل دیں گے تو میرا جو آدمی باہر آئے، آپ اسے کوڈ برائٹ نائٹ کہیں گے تو وہ آپ کو میرے پاس پہنچا دے گا۔ اوور، راجر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور راجر نے ٹرانسمیٹر آف کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک زوردار قہقہا نکل گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر ناچنا شروع کر دے،
قدرت نے اسے ایک ایسا موقع خود بخود بخش دیا تھا جس سے فائدہ اٹھا کر وہ واقعی بلو اسکائی جیسی اہم ترین ایجنسی کا ایجنٹ بن سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آرتھر اور 1130 نے کیا منصوبہ بندی کی تھی۔ راجر اس منصوبہ بندی سے واقف تھا، گو وہ ساتھ نہ گیا تھا لیکن اسے ساری صورتحال کا اچھی طرح علم تھا، اور اس وقت کیپسول بھی ہیڈ کوارٹر کے ہی ایک تہہ خانے میں موجود تھا۔ اس لیے اس نے 1 گھنٹے کا مارجن حتمی طور پر دے دیا تھا، اور اب وہ اینتھونی پر اپنی کارکردگی کا رعب پوری طرح جمانے کے لیے کوئی کہانی سوچنے میں مصروف تھا تاکہ اسے بتایا جا سکے کہ آخر اس نے کس طرح 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنا مشن مکمل کر لیا۔ اسے اس پاک ایشیائی ایجنٹ کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ اسپیشل ریز کا شکار 2 گھنٹوں تک کسی طرح بھی از خود ہوش میں نہ آ سکتا تھا جب تک اسے مخصوص انجیکشن نہ دیے جائیں۔ ابھی وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مشین میں ایک تیز گونج سنائی دی، اور راجر جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا بے اختیار بری طرح اچھل پڑا۔ اس کی نظریں مشین پر جم گئیں جس کے ایک کونے میں سرخ رنگ کا بلب تیزی سے سپارک کرنے لگا تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے کرسی سے اٹھا اور اس نے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ دوسرے لمحے بلب کے ساتھ ایک سکرین روشن ہو گئی، اور وہ سکرین پر ابھر آنے والا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ سکرین پر ایک بند گلی کا منظر موجود تھا جہاں 4 مقامی آدمی موجود تھے۔ ان میں سے 3 تو کھڑے تھے جبکہ ایک اکڑوں بیٹھا ہوا دیوار پر کسی سکریو ڈرائیور سے کچھ کر رہا تھا۔ اوہو، یہ 0 پوائنٹ کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ او ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ وہ شہلا لازماً پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی عورت تھی۔ او یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اسے چارے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس کے پیچھے یہ پاک ایشیائی ایجنٹ تو صیف آیا ہوگا، مگر وہ پکڑا گیا، لیکن اس شہلا نے یہاں سے جانے کے بعد اس 0 پوائنٹ کی تفصیلات بتا دیں، اور اب یہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راجر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے مشین سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی سپارک کرتا ہوا بلب یک لخت بجھ گیا، اور راجر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ سکرین پر اسے 0 پوائنٹ کا کمپیوٹر کنٹرول راستہ کھلتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اوہو، کمال ہے عمران صاحب، ایک آواز مشین سے نکلی، اور راجر کا ذہن بے اختیار گھوم گیا۔ عمران کے بارے میں وہ آرتھر اور 1130 سے کافی کچھ سن چکا تھا۔ کمال کا وقت ابھی آئے گا، اس اکڑوں بیٹھے ہوئے آدمی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چاروں ایک دوسرے کے پیچھے 0 پوائنٹ کی راہداری میں داخل ہو گئے۔ واقعی کمال کا وقت اب آ رہا ہے، موت کا وقت، راجر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ چاروں تیزی سے راہداری میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ راجر نے جلدی سے مشین پر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے سوئچ پینل کے مختلف بٹن دبائے، اور پھر 4 نابوں کو تیزی سے مخصوص انداز میں گھما دیا۔ اس کے بعد ایک بڑے سرخ رنگ کے بٹن پر اس کی انگلی جم سی گئی۔ سکرین پر وہ چاروں افراد راہداری میں چلتے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ آگے راہداری مڑ جاتی تھی، اور راجر کو ان کے مڑنے کا انتظار تھا، کیونکہ اسپیشل ریس سسٹم وہ وہاں ان پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو اس راہداری میں بھی وہ سسٹم موجود تھا، لیکن چونکہ 0 پوائنٹ کا راستہ ابھی تک ان کے عقب میں کھلا ہوا تھا، اس لیے وہ کوئی رسک نہ لینا چاہتا تھا، اور چند لمحوں بعد وہ چاروں راہداری کا موڑ مڑ کر آگے بڑھے ہی تھے کہ راجر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے سکرین پر نظر آنے والی راہداری کی چھت سے 4 نیلے رنگ کی لہریں نکل کر ان چاروں پر پڑیں۔ وہ چاروں ہی لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرے اور ساکت ہو گئے۔ اسپیشل ریز کی ایڈجسٹمنٹ وہ پہلے ہی کر چکا تھا، اس لیے نشانہ خطا ہو سکتا تھا۔ وہ چند لمحوں تک بغور انہیں فرش پر پڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لی، اور پیچھے ہٹ کر اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس، پامر اٹینڈنگ اوور۔ بٹن پریس ہوتے ہی ریسیور پر ایک آواز ابھری۔ پامر، فوراً حرکت میں آ جاؤ۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے 4 افراد 0 پوائنٹ کا راستہ کھول کر راہداری میں داخل ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں سیکنڈ راؤنڈ پر اسپیشل ریز فائر سے گرا دیا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ ان کی تلاشی لے کر انہیں ڈارک روم پہنچا دو، اور انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن بھی لگا دو۔ اور ہاں، اسپیشل زون میں بھی ایک پاک ایشیائی ایجنٹ اسپیشل ریز کا شکار ہوا پڑا ہے۔ اس نے باس آرتھر اور 1130 کا خاتمہ کر دیا ہے۔ میں نے اسے بھی گرا لیا ہے، اور اسے بھی اٹھا کر ڈارک روم میں ڈال دو، اور ہنگامی طور پر 0 پوائنٹ کا راستہ دوبارہ کلوز کر دو، راجر نے تیز لہجے میں کہا۔
ओहो बॉस 11:30 और बॉस आर्थर दोनों, पामर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हैरत दिखाने का वक्त नहीं है, फ़ौरन हरकत में आ जाओ। बॉस 11:30 के बाद अब मैं मुकम्मल इंचार्ज हूँ, राजर ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, और राजर ने जल्दी से रिसीवर रखा और फिर आगे बढ़कर उसने मशीन के बटन ऑफ करने शुरू कर दिए। मैं इन्हें अभी गोलियों से उड़ा देता हूँ। इन्होंने राजर को क्या समझ रखा है, राजर ने इंतहाई गुस्सीले अंदाज में होंठ काटते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे उसके जहन में एक ख्याल बिजली के कूंदे की तरह लपका और वो चौंक पड़ा। ओहो वाकई, वाह वेरी गुड, इस तरह बात बन जाएगी। बॉस एंथोनी के यहाँ आने पर जब मैं उसे बताऊंगा कि किस तरह मैंने फौरी एक्शन किया और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के कब्ज़े से कैप्सूल निकाल कर यहाँ ले आया, और फिर पाक एशिया सीक्रेट सर्विस भी इसी तरह एक्शन लेती हुई यहाँ पहुँच गई। लेकिन यहाँ मैं पूरी तरह तैयार था और मैंने उन्हें मार गिराया। तो बॉस एंथोनी को मेरी कारकर्दगी की रिपोर्ट देनी ही होगी, और बॉस एंथोनी रिपोर्ट ना भी दे तब भी हेडक्वार्टर को जब तफसीलात का इल्म होगा तो इस मिशन की कामयाबी लाजमन मेरे नाम ही लिखी जाएगी। वेरी गुड, राजर ने दिल ही दिल में खुश होते हुए बड़बड़ा कर कहा। लेकिन इसके साथ ही एक और ख्याल भी उसके जहन में उभरा और उसकी मुसर्रत यकलख्त संजीदगी में बदल गई। इसका मतलब है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मज़ीद आदमी लाजमन हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद होंगे, और बॉस एंथोनी के आने पर जब हिफाजती इकदाम ख़त्म किए जाएंगे तो कहीं वो रेड ना कर दें। ओह, मुझे इनका बंदोबस्त पहले ही करना होगा, राजर ने कहा, और इसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और वही पहले वाला बटन प्रेस कर दिया। पामर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से पामर की आवाज़ सुनाई दी। पामर, मुझे यकीन है कि हेडक्वार्टर के गिर्द पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लोग मौजूद होंगे। तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर 1111 चार्जर ऑन कर दो, और जो मशकूक आदमी 400 गज़ के एरिया में नज़र आए उस पर डबलान रेज का फायर करके उन्हें भी डार्क रूम में पहुंचा दो, राजर ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। फ़ौरन ये काम कर दो, और सुनो, इस वक्त 11:15 हुए हैं, ठीक 12 बजे बॉस एंथोनी हेडक्वार्टर गेट पर पहुंचेंगे। वो कोड ब्राइट नाइट बोलेंगे, तुम गेट पर कह दो उन्हें तुमने डार्क रूम में बराह रास्त पहुंचाना है और इधर मुझे इत्तला देनी है ताकि मैं उनसे पहले डार्क रूम पहुंच जाऊं। लेकिन इससे पहले मशकूक अफराद को कवर करना ज़रूरी है ताकि बॉस एंथोनी की वजह से जब हिफाजती इंतज़ामात ख़त्म किए जाएं तो वो कोई फ़ायदा ना उठा सकें, राजर ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, पामर ने कहा, और राजर ने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात मौजूद थे। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी और राजर ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, राजर बोल रहा हूँ, राजर ने कहा। पामर बोल रहा हूँ जनाब, बैरूनी चेकिंग मुकम्मल कर ली गई है। बॉस, 8 मकामी अफराद मुख्तलिफ साइडों पर मौजूद थे, उन्हें वहाँ से बेहोश करके डार्क रूम पहुँचा दिया गया है। ज़ीरो पॉइंट को दोबारा ब्लॉक कर दिया गया है। राहदारी में मौजूद 4 अफराद और स्पेशल जोन में मौजूद एक आदमी को भी डार्क रूम में पहुँचा दिया गया है। हुक्म के मुताबिक उनकी तलाशी लेकर सारा असलहा निकाल लिया गया है और उन चारों ख़तरनाक अफराद को तवील बेहोशी के इंजेक्शन भी लगा दिए गए हैं, पामर ने कहा। स्पेशल जोन वाले को भी इंजेक्शन लगाया है या नहीं, राजर ने चौंक कर पूछा। आपने उसके मुतल्लिक कहा तो नहीं था, लेकिन जब बाकी को लगाया गया है तो जाहिर है उसे भी लगा दिया गया होगा। लेकिन बॉस, ये सारा चक्कर क्या चल पड़ा है, पामर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ, आखिर तुम अब मेरे नंबर 2 हो, राजर ने कहा। ओह शुक्रिया बॉस, मैं आ रहा हूँ, पामर ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, और राजर ने रिसीवर रख दिया। उसने पामर को इसलिए एतमाद में लेने का फ़ैसला किया था कि कहीं बॉस एंथोनी को असल बात का इल्म ना हो जाए कि कैप्सूल पहले से यहाँ मौजूद थे। जाहिर है पामर ही ऐसा आदमी था जो ये राज खोल सकता था। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और राजर समझ गया कि पामर आया होगा। यस कम इन, राजर ने कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। बैठो पामर, राजर ने अपने साथ मौजूद एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और पामर मुअद्दबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। राजर ने उसे सारी तफसील से बता दी। पामर हैरत से ये सारी बात सुनता रहा। अब तुम खुद सोचो, पामर के तरक्की करने का ये शानदार मौका हमें कुदरत ने बख्शा है, तो इससे फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। इस तरह हम दोनों यहाँ से अच्छे ओहदे पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे, फिर यहाँ पर देश से भी जान छूट जाएगी।
راجر نے کہا، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے باس، واقعی یہ ہماری خوش قسمتی کا وقت ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، پامر نے کہا، اور راجر کے چہرے پر گہرے اطمینان کے آثار ابھر آئے۔ اب مسئلہ صرف باس اینتھونی کو اس کہانی کا یقین دلانا ہے، اس کے بعد ترقی ہمارے سامنے ہاتھ باندھے موجود ہوگی۔ راجر نے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، جو کچھ آپ باس اینتھونی سے کہیں گے اس کی مکمل تائید میری طرف سے ہوگی۔ پامر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ویری گڈ پامر، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ تم عقل مند اور موقع شناس آدمی ہو۔ اوکے، اب تم جاؤ، اب صرف باس اینتھونی کی آمد کی دیر ہے، اس کے بعد ان پاکیشی ایجنٹوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور ہیڈ کوارٹر کو بھی ہماری مکمل کامیابی کی اطلاع مل جائے گی۔ راجر نے مسکراتے ہوئے کہا، باس ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، ان کیپسولوں کے حصول میں اصل کام جیکب نے کیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جیکب یہ سارا بھانڈا پھوڑ دے، وہ ایسا ہی آدمی ہے، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ میں جیکب کا خاتمہ ہی کر دوں تاکہ یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے؟ پامر نے اٹھتے ہوئے کہا تو راجر بری طرح چونک پڑا۔ اوہ ویری بیڈ، مجھے تو اس کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ اوہ پامر، نہ صرف جیکب بلکہ اس مشن میں باس آرتھر اور 1130 کے ساتھ جتنے افراد بھی گئے تھے ان سب کا فوری خاتمہ کر دو۔ ہم یہی کہیں گے کہ ابھی کیپسول کے حصول کے دوران یہ ہلاک ہوئے ہیں، اس طرح ہر بات پر مکمل پردہ پڑ جائے گا۔ راجر نے تیز تیز لہجے میں کہا، لیکن باس اس طرح تو ہیڈ کوارٹر میں صرف آپ اور میں رہ جائیں گے اور ہمارے علاوہ نہ کوئی زندہ بچے گا، کیونکہ میرے اور آپ کے علاوہ تو باقی سب اس مشن پر باس 1130 کے ساتھ گئے تھے۔ پامر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہیڈ کوارٹر کے پاس آدمیوں کی کمی نہیں، اور آ جائیں گے، تم فوراً ان سب کو اکٹھا کر کے آٹومیٹک مشین گنوں سے ان کا خاتمہ کر دو، اور پھر باس اینتھونی کو تم خود گیٹ سے لے کر میرے پاس آ جانا۔ اس کے بعد میں باس کو لے کر ڈارک روم میں جاؤں گا، جبکہ تم آپریشن روم سنبھال لینا۔ راجر نے تیز لہجے میں کہا، اوکے باس، پھر تو مجھے فوری ایکشن میں آنا ہوگا، پامر کے آنے میں تو آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، پامر نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر جانے لگا۔ سنو، ان کا خاتمہ کر کے مجھے اطلاع دینا، میں منتظر رہوں گا، راجر نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، پامر نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ راجر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، اب اس کے ذہن میں ایک نیا خطرہ منڈلانے لگا تھا۔ پامر کسی بھی وقت اصل راز لیک آؤٹ کر سکتا تھا، کیونکہ راجر جانتا تھا کہ پامر عادی شراب نوش ہے، اور عادی شراب نوش کو عام طور پر نشہ نہیں ہوتا، لیکن کسی بھی وقت نشہ چڑھ بھی سکتا ہے، اور نشے کے دوران اگر کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکل گئی تو پھر اس کی موت یقینی تھی۔ چنانچہ وہ ٹہلتا رہا اور اس بارے میں سوچتا رہا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد انٹرکام کی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ راجر نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راجر نے تیز لہجے میں کہا، پامر بول رہا ہوں باس، میرے علاوہ ہیڈ کوارٹر میں موجود سب افراد کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب ان کی لاشوں کا کیا کرنا ہے؟ پامر نے کہا، اوہ ویری گڈ، اب ہم محفوظ ہو گئے ہیں۔ ارے ہاں پامر، میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے، ابھی باس اینتھونی کے آنے میں 10-15 منٹ بقایا ہیں، اس معاملے پر بات ہو سکتی ہے، تم میرے پاس آ جاؤ فوراً، راجر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، پامر نے کہا اور راجر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس کے نچلے خانے سے ایک مشین پسٹل نکالا اور اسے جیب میں ڈال کر ہاتھ سے جیب کے اندر پکڑ لیا۔ وہ اب پامر کو بھی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پامر اندر داخل ہوا۔ اس بار اس نے دستک دینے کا تکلف بھی نہ کیا تھا۔ ظاہر ہے اب وہ راجر کا رازدار بن چکا تھا، اب اسے کیا پرواہ ہو سکتی تھی، اور اس کی اس حرکت نے راجر کے فیصلے کو مزید حتمی بنا دیا تھا۔ تم دستک دیے بغیر آئے ہو، راجر نے سخت لہجے میں کہا۔ ارے چھوڑو باس، اب ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے، اب تم اور میں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، پامر نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے، راجر نے کہا اور دوسرے لمحے بجلی کسی تیزی سے اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا اور پھر اس سے پہلے کہ پامر کچھ سمجھتا، تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی پامر چیختا ہوا پشت کے بل نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ مشین پسٹل کی گولیوں نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا تھا اور پھر چند لمحوں بعد وہ ساکت ہو گیا۔ تمہیں کشتی سے اتارنا ضروری ہو گیا تھا پامر، ورنہ مجھے کبھی نہ کبھی اس کشتی سے اترنا پڑتا، راجر نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر اس نے مشین پسٹل کو واپس الماری میں رکھا
اور پامر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب اس کی لاش کو اٹھا کر دوسری لاشوں کے ساتھ لے جا کر رکھنا چاہتا تھا تاکہ باس اینتھونی اس کی لاش کو یہاں نہ دیکھ سکے۔ اب چونکہ وہ ہیڈ کوارٹر میں اکیلا زندہ بچا تھا، اس لیے ظاہر ہے اب باس اینتھونی کو گیٹ سے لینے کے لیے اسے خود ہی جانا پڑتا، لیکن وہ اب مطمئن ہو گیا تھا کہ اب اس کا راز کسی صورت بھی افشا نہ ہو سکے گا۔ توصیف کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور لاشعوری طور پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا ذہن معاف سا رہا، لیکن پھر اس کا شعور جاگ اٹھا اور اس کے ذہن میں آرتھر اور 1130 کے قتل کے بعد راہداری میں جانے اور پھر چھت سے نیلے رنگ کی ریز اس پر پڑنے اور ذہن کے تاریک ہو جانے کا سارا واقعہ کسی فلم کی طرح اس کے ذہن پر ابھر آیا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیسے کسی کے پیروں تلے بم پھٹتا ہے وہ اچھلتا ہے، اس طرح توصیف بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کی ایک دیوار کے ساتھ کوئی مشین موجود تھی، لیکن مشین پر سرخ رنگ کا کور تھا۔ کمرے کی تمام دیواروں پر سیاہ رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس بڑے کمرے میں عمران کے دونوں ساتھی صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ 8 ایسے افراد بھی موجود تھے جن کا تعلق آغا کے گروپ سے تھا۔ آغا عمران اور اس کے ساتھی گو میک اپ میں تھے، لیکن وہ انہیں دیکھتے ہی اس لیے پہچان گیا تھا کہ وہ اسی میک اپ میں تھے جس میک اپ میں وہ کاٹاشی پہاڑیوں میں گئے تھے اور توصیف شہلا کی وجہ سے ان سے علیحدہ ہوا تھا، جبکہ ان کے علاوہ باقی افراد اپنی اصلی شکلوں میں تھے۔ اس ڈارک روم نما کمرے کا کوئی دروازہ نہ تھا، چاروں طرف دیواریں ہی تھیں۔ توصیف نے آگے بڑھ کر عمران کو جھنجھوڑنا شروع کیا، لیکن باوجود کوشش کے جب عمران ہوش میں نہ آیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں تھے کہ آخر اسے تو خود بخود ہوش آ گیا تھا، لیکن عمران کو باوجود جھنجھوڑنے کے ہوش نہ آیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب اس کا آئندہ اقدام کیا ہوگا کہ اچانک دائیں طرف کی دیوار سے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری اور توصیف بجلی کسی تیزی سے نیچے فرش پر لیٹ گیا۔ وہ فوری طور پر آنے والوں کو یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ بھی باقی ساتھیوں کی طرح بے ہوش ہے، کیونکہ اس کے پاس اسلحہ نہ تھا اور ظاہر ہے آنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اور وہ مسلح بھی ہوں گے۔ ابھی وہ نیچے لیٹا ہی تھا کہ دیوار درمیان سے کھلی اور پھر 2 ایکریمین اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ تو یہ ہیں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان۔ آگے آنے والے لمبے تڑنگے غیر ملکی نے پرجوش لہجے میں کہا، یس باس اینتھونی، یہ عمران ہے جس کی اتنی تعریفیں کی جا رہی تھیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح 1 گھنٹے میں تیز ترین کارروائی کی اور نہ صرف ہیلی کارٹ کیپسول حاصل کر لیے بلکہ ان سب کو بھی اغوا کر کے یہاں لے آیا ہوں۔ اس طرح میں نے بیک وقت 2 کارنامے سر انجام دیے ہیں، مشین گن بردار نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی عمران کی طرف ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ توصیف نیم باز آنکھوں سے ان دونوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور ظاہر ہے ان کے درمیان ہونے والی باتیں بھی سن رہا تھا۔ ویسے اسے دل ہی دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ آنے والے 2 افراد ہیں، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ اچانک ان پر حملہ کر کے ان دونوں کو کور کر سکتا ہے۔ لیکن راجر، تم نے بھی بتایا ہے کہ تمہارے بھی بہت سے افراد ہلاک ہو گئے ہیں اس مشن میں، یہ کیسے ہوا؟ اینتھونی نے کہا، باس، ان کے اڈے کو ٹریس کر کے جب وہاں ریڈ کیا گیا تو زبردست جنگ ہوئی۔ میرے گروپ کے 12 آدمی ہلاک ہو گئے، لیکن آخرکار ہم کامیاب رہے۔ کیپسول ایک ویگن میں لدے ہوئے تھے، ہم نے بڑی مشکل سے انہیں بے ہوش کیا اور پھر میرے آدمیوں نے ان کیپسولوں کو اور ہمارے ساتھیوں کی لاشوں کو یہاں پہنچا دیا اور خود وہ دوسرے سینٹر میں چلے گئے۔ راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کس سے بے ہوش کیا ہے انہیں باندھا نہیں گیا، کہیں یہ ہوش میں نہ آ جائیں؟ اینتھونی نے یکلخت چونکتے ہوئے کہا، ارے نہیں باس، یہ سب اسپیشل ریس سے بے ہوش کیے گئے ہیں۔ اسپیشل ریس سے بے ہوش ہونے والا ویسے بھی 2 گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آ سکتا، اس کے باوجود یہاں لا کر میں نے انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن بھی لگا دیے ہیں۔ آپ مطمئن رہیں، یہ اب ہوش میں نہیں آ سکتے اور مجھے صرف آپ کا انتظار تھا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ میں انہیں کس طرح زندہ اٹھا لایا ہوں۔ اب آپ نے دیکھ لیا، اب میں انہیں گولیوں سے اڑا دیتا ہوں تاکہ آپ ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دیتے وقت یہ بتا سکیں کہ راجر نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ راجر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ایسا کرو کہ اس عمران کو پہلے باندھ دو اور پھر اسے کوئی اینٹی انجیکشن لگا کر ہوش میں لاؤ
تاکہ میں اس سے پوچھ گچھ تو کر سکوں کہ اسے زرد سورج کے اڈے میں کیپسولوں کی موجودگی کا کیسے علم ہوا اور پھر اس نے کس طرح وہاں سے کیپسول حاصل کر لیے۔ اینتھونی نے کہا، او نہیں باس، یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں۔ یہ ایک لمحے میں سچویشن بدل سکتے ہیں، اور اس وقت ہیڈ کوارٹر میں ہم دونوں ہی زندہ افراد موجود ہیں اور پھر کیپسول بھی یہیں موجود ہیں، اس لیے آپ یہ پوچھ گچھ رہنے دیں، میں انہیں گولیوں سے اڑا دیتا ہوں۔ راجر نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی طرح بھی انہیں ہوش میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے اس قدر خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ بندہ ہوا ہوگا تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ اور پھر تم اور میں دونوں تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے۔ پھر تمہارے پاس مشین گن ہے اور میرے پاس مشین پسٹل۔ اینتھونی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سوری باس، میں یہ رسک نہیں لے سکتا، میں انہیں گولی مار رہا ہوں۔ راجر نے اسپاٹ لہجے میں انکار کرتے ہوئے کہا، شٹ اپ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، سمجھے؟ اور تمہاری اس ہچکچاہٹ سے میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے۔ مجھے تمہاری بتائی ہوئی ساری کہانی مشکوک لگ رہی ہے، اس میں بے پناہ جھول ہیں، اس لیے میں اس سلسلہ میں پوری تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ اینتھونی نے غراتے ہوئے کہا اور انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل بھی نکال لیا۔ کیا مطلب باس؟ کیسے جھول؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ راجر نے چونک کر پوچھا۔ 1 گھنٹے کے اندر تمہارا پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ماں کیپسولوں کے اغوا کر لینا، تمہارے 10-12 آدمیوں کا مارا جانا، لیکن ان میں سے کسی کے نہ مارے جانا، اور پھر تمہارا چند منٹ کے اندر ان کا اڈا ٹریس کر لینا، یہ سب مشکوک مسئلہ ہے۔ جو سیکرٹ سروس کے افراد زرد سورج کے اڈے پر اس طرح ریڈ کر کے کیپسول حاصل کر سکتے ہیں، وہ تمہارے انتظار میں تو نہ بیٹھے تھے کہ تم آؤ اور انہیں اغوا کر کے لے جاؤ۔ پھر تم کہتے ہو زبردست جنگ ہوئی، تمہارے آدمی مارے گئے، لیکن ان میں سے تو ایک بھی زخمی نہیں ہے، اس لیے میں ان سے پوری انکوائری کروں گا۔ اینتھونی نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا، او واقعی آپ کے ذہن میں یہ سارے خیالات آ سکتے تھے، میں نے کارنامہ ہی ایسا انجام دیا ہے، ٹھیک ہے، میں اسے ہوش میں لاتا ہوں، آپ اچھی طرح انکوائری کر لیں۔ راجر نے یک لخت ڈھیلا پڑتے ہوئے کہا، میرا مطلب تم پر شک کرنا نہیں ہے راجر، بس میں اپنی ذہنی خلش دور کرنا چاہتا ہوں۔ اینتھونی نے بھی نرم پڑتے ہوئے کہا، میں ابھی آپ کی ساری خلش دور کرا دیتا ہوں، ایک لمحے میں، راجر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی مشین گن کی تڑتڑاہٹ اور اینتھونی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے وہ کمرہ گونج اٹھا۔ اینتھونی اچھل کر نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل فرش پر گر کر لڑھکتا ہوا ٹھیک توصیف کے ہاتھ کے پاس آ پڑا۔ انکوائری کرنے چلا تھا، احمق! اگر میں اپنی ترقی کے لیے پامر اور ہیڈ کوارٹر میں موجود سب افراد کو قتل کر سکتا ہوں تو تمہیں انکوائری کرنے دوں گا، راجر نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے کمرہ مشین پسٹل کی تڑتڑاہٹ سے گونجا اور اس کے ساتھ ہی راجر کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری تھی اور وہ بے اختیار اپنے ہاتھ جھٹک رہا تھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا لو راجر، ورنہ، توصیف نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مشین پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا جس میں سے دھوئیں کی لکیر اب بھی نکل رہی تھی۔ تمہیں ہوش کیسے آ گیا؟ اور اس احمق پامر کے آدمیوں نے تمہیں طویل بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگایا ہوگا؟ اوہ کاش اس وقت میں چیک کر لیتا، اسپیشل ریز کا اثر ختم ہو گیا ہوگا۔ بہرحال سنو، میرے ساتھ معاہدہ کر لو، کیپسول تم لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے جاؤ اور میری جان بخش دو، اس طرح تمہارا مشن کامیاب ہو جائے گا اور میری زندگی بچ جائے گی، ورنہ اس ہیڈ کوارٹر میں جگہ جگہ موت کے پھندے لگے ہوئے ہیں، تم میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے گا۔ راجر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ اس نے واقعی حیرت انگیز طور پر اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے تو اپنے ساتھیوں کی زندگی اور کیپسول چاہیے، لیکن میں تم پر اس وقت تک اعتبار نہیں کر سکتا جب تک تمہاری تلاشی نہ لے لوں، اس لیے تم مڑ کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، مڑ جاؤ، ورنہ، توصیف نے غراتے ہوئے کہا، بے شک تلاشی لے لو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں ہی ہم سب کا فائدہ ہے، راجر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر دیوار کی طرف بڑھنے لگا، مگر پھر جس طرح بجلی چمکتی ہے اس طرح راجر بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے گھوما، اور اس سے پہلے کہ توصیف کو اس تبدیلی کے سمجھنے کا موقع ملتا، راجر اس کے جسم سے توپ کے گولے کی طرح ٹکرایا اور اسے ساتھ لیتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا۔
مشین پسٹل توصیف کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ نیچے گراتے ہی راجر نے واقعی انتہائی مہارت سے اس کی ناک پر بھی زوردار ٹکر جما دی۔ یہ ٹکر اس قدر زوردار تھی کہ توصیف کے ذہن پر ستارے تو ایک طرف پوری کہکشاں رقص کرنے لگی اور پھر ذہن پر تاریکی نے جھپٹا مارا۔ تم سے معاہدہ، ایک ہی ٹکر میں بے ہوش ہو گئے بزدل، ابھی میں تم سب کو گولیوں سے بھونتا ہوں، راجر نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور تیزی سے اس طرف کو دوڑ گیا جدھر مشین گن پڑی تھی، لیکن اس کا یہی فکرہ توصیف کو سنبھالنے کے لیے اکثیر ثابت ہوا۔ بزدل کا لفظ اس کے ڈوبتے ہوئے ذہن میں دھماکہ کر گیا اور پھر راجر جیسے ہی مشین گن اٹھا کر پلٹنے لگا، توصیف جو اٹھ کر بیٹھ چکا تھا کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا اس سے جا ٹکرایا اور اس بار وہ اسے ساتھ لیے نیچے جا گرا۔ مشین گن ایک بار پھر راجر کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ راجر نے نیچے گرتے ہی اسے اپنے پیروں کی مدد سے اچھالنے کی کوشش کی، لیکن توصیف کے ذہن میں تو بزدل کا لفظ کسی پھانس کی طرح اٹک گیا تھا۔ اس کا جسم سمٹ کر یک لخت فضا میں بلند ہوا اور دوسرے لمحے اس کے جڑے ہوئے گھٹنے پوری قوت سے راجر کی ناف پر پڑے اور راجر کے حلق سے کرہ چیخ نکلی۔ توصیف ایک بار پھر اچھلا اور گرا، اور پھر تو جیسے اس کے جسم میں کسی نے مشین فٹ کر دی ہو۔ تیسری بار جب اس نے دونوں گھٹنے ناف پر مارے تو راجر کا جسم یک لخت ڈھیلا پڑ گیا اور اس بار توصیف اوپر اچھلنے کی بجائے تیزی سے پلٹ کر سائیڈ پر گرا اور پھر اچھل کر نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ اس نے بجلی کسی تیزی سے قریب پڑی ہوئی مشین گن اٹھا کر راجر کے سینے سے لگا دی۔ مجھے بزدل کہہ رہا تھا، مجھے، توصیف نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اس کی انگلی ٹریگر پر حرکت کرنے ہی لگی تھی کہ یک لخت اس کے جسم نے جھرجھری سی لی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کندے کی طرح لپکا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے ہیں، اس لیے جب تک اس کا توڑ نہ ہوگا وہ ہوش میں نہ آ سکیں گے، اور یہ راجر مر گیا تو اس کے لیے اپنے ساتھیوں کو ہوش میں لے آنا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے اس نے اپنے دل میں امڑنے والے بے پناہ غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا اور ٹریگر دبانے کی بجائے پیچھے ہٹ کر زور سے سانس لینے لگا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راجر بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس کے منہ اور ناک سے خون کی لکیریں سی بہہ کر باہر آ گئی تھیں، لیکن اس کی مقدار بے حد کم تھی۔ بہرحال وہ مرا نہ تھا، صرف بے ہوش ہوا تھا کیونکہ اس کا سانس چل رہا تھا۔ توصیف نے جلدی سے اپنی بیلٹ کھولی اور پھر اس بیلٹ کی مدد سے اس نے راجر کو اٹھا کر اس کے دونوں بازو عقب میں کر کے اچھی طرح باندھ دیے۔ پھر وہ آگا کے ایک آدمی کی طرف بڑھا، اس نے اس کی بیلٹ کھولی اور پھر اس کی مدد سے راجر کے دونوں ٹخنے بھی باندھ کر اسے اس نے سیدھا کیا اور پھر مشین گن کاندھے سے لٹکا کر اس نے دونوں ہاتھ اس کی بغلوں میں ڈالے اور اسے گھسیٹتا ہوا ایک دیوار کی طرف آ گیا۔ اس نے اسے دیوار کے ساتھ پشت لگا کر بٹھا دیا۔ بے ہوش ہونے کی وجہ سے چونکہ راجر کا جسم سائیڈ پر لڑک رہا تھا، اس لیے اس نے جھک کر ایک ہاتھ میں اس کے بائیں کندھے پر رکھ کر اسے سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے راجر کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ 4 زوردار تھپڑوں کے بعد راجر کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور توصیف سیدھا ہو کر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ ظاہر ہے ہوش میں آنے کے بعد راجر نے اپنے آپ کو سنبھال لینا تھا۔ راجر کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی اور چہرہ تکلیف کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ تم نے مجھے بزدل کہا تھا راجر، اور تمہیں شاید علم نہ ہو کہ بزدل کو میں ماں کی گالی سے بھی بڑھ کر گالی سمجھتا ہوں، اس لیے تمہارے اس لفظ نے مجھے ہوش دلا دیا۔ توصیف نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب میں بے بس ہو چکا ہوں، مار دو مجھے، لیکن یاد رکھو تم یا تمہارے ساتھی کسی صورت بھی زندہ ہیڈ کوارٹر سے باہر نہ جا سکیں گے۔ جیسے ہی تم اس کمرے سے باہر نکلے تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ راجر نے کراہتے ہوئے کہا، مجھے خامخواہ کی قتل و غارت کا کوئی شوق نہیں راجر، میں اب بھی تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے صرف وہ کیپسول چاہیے اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی۔ بولو کیا چاہتے ہو، یا میں مشین گن کا ٹریگر دبا دوں؟ تم تو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤ گے، بعد میں ہمارے ساتھ جو ہوتا رہے گا سو ہوتا رہے۔ توصیف نے سخت لہجے میں کہا، میں تیار ہوں، میرے ہاتھ کھول دو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اب کوئی غلط حرکت نہ کروں گا۔ راجر نے جلدی سے کہا، اس کی آنکھوں میں امید کی چمک ابھر آئی تھی۔ سوری راجر، اب میں فوری طور پر تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، میں اکیلا ہوں، اس لیے اگر تم واقعی اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو تمہیں میرے کم از کم ایک ساتھی کو ہوش میں لانے کی ترکیب بتانی پڑے گی۔
بولو تیار ہو یا؟ توصیف نے کہا، انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگے ہوئے ہیں، یہ اب اس وقت تک ہوش میں نہیں آ سکتے جب تک اس کا اینٹی انجیکشن نہ لگایا جائے، اور اینٹی انجیکشن یہاں موجود نہیں ہیں، اور جہاں موجود ہیں وہاں تک تم پہنچ نہیں سکتے جب تک میں تمہیں ساتھ نہ لے جاؤں، اور ان سائنسی حفاظتی انتظامات کو ختم کرنے کے لیے مجھے جگہ جگہ بٹن دبانے پڑیں گے، اس لیے تم میرے ہاتھ پیر کھول دو۔ راجر نے کہا، تم بکواس زیادہ کرتے ہو، سنو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ بتا دو کہ وہ انجیکشن کہاں ہیں، ورنہ توصیف نے غراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس کی انگلی نے ٹریگر پر حرکت کرنی شروع کر دی۔ رک جاؤ فار گاڈ سیک، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، ایک ڈبہ یہاں بھی موجود ہے، وہ سامنے والی الماری کھولو، اس کے نچلے خانے کی سائڈ پر ایک جگہ ابری ہوئی ہے، اسے دباؤ گے تو خفیہ خانہ کھل جائے گا، وہاں اینٹی انجیکشن کا ڈبہ موجود ہے، یہ یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھی ہوش میں بھی آ جائیں تب بھی میری مدد کے بغیر تم زندہ یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ راجر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ شاید توصیف کے چہرے پر چھا جانے والی صفاقی سے وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ توصیف تیزی سے الماری کی طرف مڑا اور اس نے الماری کھولی، اور پھر سائڈ پر ہو کر اس نے اس کے نچلے خانے کی سائڈ پر ہاتھ پھیرا۔ ایک جگہ واقعی ابری ہوئی تھی، اس نے اسے دبایا تو واقعی ایک خانہ کھل گیا، اس میں ایک ڈبہ موجود تھا۔ توصیف نے وہ ڈبہ اٹھایا اور اسے کھولا تو اس میں سرنج اور انجیکشن محلول کی 8 بوتلیں موجود تھیں۔ توصیف نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی، سرنج اٹھا کر اس نے ایک شیشی سے اس میں محلول بھرا اور پھر عمران کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب سے پہلے عمران کو انجیکشن لگانا چاہتا تھا۔ اس نے جھک کر بے ہوش پڑے عمران کا بازو پکڑا اور انجیکشن لگانا ہی چاہا تھا کہ اس کی نظریں دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے راجر کے چہرے پر پڑیں۔ دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ راجر کے چہرے پر عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا واقعی یہ درست انجیکشن ہے؟ توصیف نے سرنج اٹھائے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے راجر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہاں، ان سے ان سب کو ہوش آ جائے گا۔ راجر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پہلے میں تمہیں بے ہوش کرتا ہوں، پھر یہ انجیکشن لگا کر دیکھتا ہوں۔ توصیف نے سخت لہجے میں کہا، جو تمہاری مرضی آئے کرو، میں تمہیں روک تو نہیں سکتا، لیکن یہ سب ریز کا شکار ہیں، اور یہ انجیکشن ریز کے اثرات دور کرنے کے لیے ہے۔ یہ ڈبہ یہاں رکھا ہی اس لیے گیا تھا، اگر کسی وقت کسی کو ہوش میں لانا پڑے تو ہوش میں لایا جا سکے۔ راجر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ توصیف چند لمحے تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے ایک اور فیصلہ کیا، اور اس بار اس نے پہلے عمران، اس کے ساتھیوں یا آغا کو انجیکشن لگانے کی بجائے آغا کے دوسرے ساتھیوں میں سے ایک کو انجیکشن لگانے کا سوچا، اور تیزی سے قدم بڑھاتا ایک آدمی کی طرف بڑھ گیا۔ معاف کرنا دوست، اگر یہ غلط انجیکشن ہے تو تمہاری قربانی رائے گانا جائے گی، توصیف نے دل ہی دل میں کہا، اور ہونٹ بھینچتے ہوئے اس بے ہوش آدمی کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ اسے واقعی ایسے احساس ہوا جیسے وہ کسی کو زہر کا انجیکشن لگا رہا ہو۔ ایک سی سی انجیکشن لگانے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور اس نے راجر کی طرف دیکھا تو راجر کے چہرے پر ایک بار پھر اسے ویسی ہی طنزیہ مسکراہٹ کا احساس ہوا۔ اگر یہ انجیکشن غلط ثابت ہوا تو یقین رکھو راجر، تمہاری موت عبرتناک ہوگی۔ توصیف نے غراتے ہوئے کہا، تم خواہ وہم کا شکار ہو گئے ہو، تم دیکھنا ابھی یہ آدمی ہوش میں آ جائے گا۔ راجر نے منہ بناتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر واقعی چند لمحوں بعد انجیکشن لگوانے والے کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ دوسرے لمحے وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں توصیف ہوں، توصیف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ توصیف صاحب، میرا نام ہاشم ہے، اس آدمی نے چونک کر جواب دیا، اور توصیف کو مکمل یقین ہو گیا کہ انجیکشن واقعی درست ہے۔ اسے خواہ وہم ہو رہا تھا، چنانچہ وہ سرنج اٹھائے اطمینان بھرے انداز میں عمران کی طرف بڑھ گیا۔ راجر اب خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ہاشم کے ہوش میں آنے پر اس نے کوئی بات نہ کی تھی، چنانچہ توصیف کی اب مکمل طور پر تسلی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے راجر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور جلدی جلدی پہلے عمران، پھر آغا اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل کے بازوؤں میں انجیکشن لگا دیا۔ ہاشم اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ لو ہاشم، اپنے ساتھیوں کو انجیکشن لگا دو۔ توصیف نے سرنج اور محلول کی شیشیوں والا ڈبہ ہاشم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے وہ راجر کی طرف مڑ رہا تھا کہ راجر کے ہذیانی انداز کے قہقہے سے کمرہ گونج اٹھا۔ ہا ہا ہا، آخر میں نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس والوں سے انتقام لے لیا۔
میرا مشن مکمل ہو گیا، ہا ہا ہا۔ راجر نے ہذیانی انداز میں قہقہا مارتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا پاگل پن چھایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیا تم اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ توصیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاگل میں نہیں، تم ہو، جس نے اپنے ہاتھوں خود ہی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے آدمیوں کو موت کے انجیکشن لگا دیے ہیں۔ عمران کی موت سے میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔ اب بے شک مجھے مار ڈالو، تم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہو، لیکن اب دنیا کی کوئی طاقت عمران اور اس کے 3 ساتھیوں کو نہیں بچا سکتی۔ راجر نے ہذیانی انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں اس انجیکشن کا تجربہ کر چکا ہوں، اس لیے تم اس طرح کی بکواس کر کے آخر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو؟ توصیف نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی راجر کی بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ سنو احمق آدمی، عمران اور اس کے 3 ساتھی اسپیشل ریز کے شکار ہوئے تھے۔ تم بھی اسپیشل ریز کے شکار تھے۔ تم سب کو میں نے طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگانے کے احکامات دیے تھے، کیونکہ اسپیشل ریز کا اثر زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک رہتا ہے، لیکن اس احمق پامر نے تمہیں انجیکشن نہ لگایا۔ اس طرح تم تو ہوش میں آ گئے، لیکن یہ ہوش میں نہ آ سکتے تھے، جبکہ یہ باقی افراد ہیڈ کوارٹر سے باہر T1 ریز سے بے ہوش کیے گئے تھے۔ اب سنو، یہ انجیکشن اینٹی T1 ریز کے ہیں، اس لیے یہ لوگ ہوش میں آ گئے، لیکن اسپیشل ریز اور ٹانم جس جسم میں اکٹھے ہو جائیں، اس کے لیے یہ اینٹی T1 انجیکشن زہر بن جاتے ہیں، انتہائی مہلک زہر۔ اس لیے تمہارے باقی ساتھی تو ہوش میں آ جائیں گے، مگر عمران اور اس کے 3 ساتھی یہاں تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، عبرتناک موت، اور تم ان کا علاج نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کمرے سے باہر نکلتے ہی تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس طرح میں نے اپنا انتقام تم لوگوں سے لے لیا۔ ہیلی کارٹ کیپسولوں کی کوئی اہمیت نہیں، اصل اہمیت عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خاتمے کو حاصل ہے۔ اب میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ راجر نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی مسرت سے جگمگا رہا تھا، جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا کر دیا ہو۔ توصیف کی حالت دیکھنے والی تھی، اس کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا، اسے جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ میں تمہیں گولیوں سے اڑا دوں گا، میں تمہیں کچل ڈالوں گا، یکلخت توصیف نے جھٹکا کھاتے ہوئے کہا۔ اس کا ذہن واقعی خوفناک دھماکوں کی زد میں آ گیا تھا، لیکن راجر اس کے جواب میں مسلسل قہقہے لگا رہا تھا، اور پھر راجر کے ان ہذیانی قہقہوں میں مشین گن کے قہقہے بھی شامل ہو گئے۔ توصیف نے راجر پر فائر کھول دیا، اور اس وقت تک اس نے ٹریگر سے ہاتھ نہ ہٹایا جب تک مشین گن سے ٹرچ ٹرچ کی آوازیں نہ نکلیں۔ راجر کا جسم شہد کی مکھیوں کا چھتا بن گیا تھا۔ اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ اوہ، عمران آغا اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کی موت۔ توصیف نے بوکھلائے ہوئے انداز میں خالی مشین گن ایک طرف پھینکتے ہوئے چیخ کر کہا، اور تیزی سے آغا اور عمران کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ واقعی عمران آغا، صفدر اور کیپٹن شکیل کے چہروں پر زہر کی نلاہٹ تیزی سے ابھرتی نظر آ رہی تھی، اور ان کے منہ کے کناروں سے نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے بلبلے بنتے پھوٹتے دکھائی دے رہے تھے، اور توصیف نے بے اختیار اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ دوسرے لمحے وہ دھڑام سے نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا، لیکن بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کے چہرے پر شدید ندامت اور شرمندگی کے تاثرات نمایاں تھے، اور ظاہر ہے یہ شرمندگی اپنے ہی ہاتھوں عمران آغا اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو موت کے گھاٹ اتارنے کی تھی، لیکن ظاہر ہے قضا کا تیر کمان سے نکل چکا تھا، جسے واپس لانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ شہلا نے ریسیور تو رکھ دیا، لیکن شاید خود اسے احساس نہ تھا کہ اس نے واقعی ریسیور رکھ دیا ہے۔ اسے سکتہ سا ہو رہا تھا۔ اسے ارشاد کالونی سے اپنے گھر پہنچے ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا، اور وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ پہلے تو وہ حیرت سے فون کو دیکھتی رہی، کیونکہ رات کے اس وقت کسی کے فون آنے کی کوئی توقع ہی نہ تھی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ شاید توصیف کا فون ہو، کیونکہ وہ اکثر رات کو شرارتاً اسے تنگ کرنے کے لیے فون کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے توصیف کی بجائے اس کے دوست آغا کی آواز سنائی دی، تو وہ بری طرح چونک پڑی۔ مس شہلا، آپ کی کار کٹاشی پہاڑی کو جانے والی بائی روڈ کے قریب موجود تھی، لیکن آپ وہاں نہ تھیں، آپ کہاں گئی تھیں؟ آغا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اوہ، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا آپ وہاں گئے تھے؟ شہلا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا،
اور جواب میں آغا نے اسے بتایا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ایک آدمی علی عمران ان کا مشترکہ دوست ہے، وہ اپنے کسی مشن کے لیے یہاں آیا ہوا تھا اور توصیف اور وہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو شہلا کو واقعی سختہ سا ہو گیا اور پھر اس نے آغا کو اپنے اغوا سے لے کر واپس آنے تک کی پوری تفصیل بتا دی۔ آغا اس سے سوال کرتا رہا اور وہ جواب دیتی رہی، لیکن اس کا ذہن مسلسل توصیف میں ہی اٹکا رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اس کا اپنا توصیف وہاں ان کے قبضے میں تھا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر چلی آئی۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ تصور نہ تھا کہ جسے وہ پاک ایشیائی ایجنٹ کہہ رہے تھے وہ اپنا توصیف ہوگا۔ پھر نہ جانے کس وقت آغا نے فون بند کر دیا اور شہلا نے بھی لاشعوری انداز میں ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کی حالت واقعی کسی سکتے کے مریض میں مبتلا آدمی جیسی ہو رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی پلکیں تک نہ جھپک رہی تھیں۔ پھر نہ جانے اسے اس طرح بیٹھے ہوئے کتنا وقت گزر گیا کہ ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ باجی باجی کیا ہوا آپ کو؟ ملازمہ نے شاید اس کی حالت دیکھتے ہوئے گھبرا کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور شہلا جیسے جھرجھری سی لے کر ہوش میں آ گئی۔ ہو توصیف ہو، نہ جانے توصیف کا کیا حشر ہوا ہوگا، شہلا نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا اور اٹھ کر نہ صرف کھڑی ہو گئی بلکہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل کر پورچ کی طرف بڑھ گئی جہاں اس کی دوسری کار موجود تھی۔ باجی باجی کیا ہوا باجی؟ ملازمہ اس کے پیچھے بھاگی، لیکن شہلا کو اس وقت کسی بات کا ہوش تک نہ تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے کار میں بیٹھی اور دوسرے لمحے وہ اسے موڑ کر آندھی اور طوفان کی طرح اسے دوڑاتی ہوئی پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ پھاٹک بند تھا، اس نے کار بڑی مشکل سے روکی اور پھر کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس نے ہذیانی انداز میں پورچ میں کھڑی ملازمہ کو پھاٹک کھولنے کے لیے کہا، اور ملازمہ دوڑتی ہوئی پھاٹک کے قریب آئی۔ اس نے پھاٹک کھول کر شہلا سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن شہلا کو تو اس وقت کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اس نے کار باہر نکالی اور پھر وہ اسے خالی سڑکوں پر واقعی فل سپیڈ سے دوڑاتی ہوئی ارشاد کالونی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا ذہن بس توصیف کی گردان کرنے میں مصروف تھا، لیکن پھر جیسے ہی اس کی کار نے ایک موڑ کاٹا، دوسرے لمحے لاشعوری طور پر اس نے پوری قوت سے بریک پر پیر رکھ دیا اور کار کے ٹائر تیز چیخیں مارتے ہوئے سڑک کے سینے پر جم گئے۔ کار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں روک رکھا ہے تم نے راستہ؟ شہلا نے کھڑکی سے سر نکال کر پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ سامنے سڑک پر تین بڑی گاڑیاں سڑک کے درمیان میں کھڑی تھیں اور ان کے اطراف میں مشین گنوں سے مسلح افراد موجود تھے۔ ارے شہلا بیٹی تم، اور رات کے اس وقت؟ اچانک ایک طرف سے ایک حیرت بھری آواز سنائی دی اور شہلا آواز سنتے ہی جلدی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی، اور پھر ایک طرف سے کار کی طرف بڑھتے ہوئے لہیم شہیم اور بڑی بڑی مونچھوں اور سائیڈوں سے لپٹی ہوئی داڑھی والے سکھ نے سے جا کر اس طرح لپٹ گئی جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹتا ہے۔ انکل راجندر پلیز توصیف کو بچا لو، وہ مر جائے گا۔ توصیف کو بچا لو انکل، وہ ظالم غیر ملکی ایجنٹ اسے مار دیں گے، شہلا نے بری طرح روتے ہوئے کہا۔ غیر ملکی ایجنٹ توصیف کو مار دیں گے؟ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو تم بیٹی؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ انکل راجندر نے حیرت بھرے لہجے میں شہلا کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ انکل یہاں اکریمیا کے غیر ملکی ایجنٹوں کا اڈا ہے، ارشاد کالونی میں۔ انہوں نے اندر نہ جانے کیسے کیسے سائنسی آلات لگا رکھے ہیں۔ توصیف کا ایک دوست ہے پاک ایشیا کا علی عمران، وہ یہاں آیا تو توصیف نے اس کی مدد شروع کر دی۔ یہ لوگ مجھے زبردستی اغوا کر کے وہاں لے گئے، لیکن میں ان کے باس آرتھر کو زخمی اور قید کر کے وہاں سے نکل آئی۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ کسی پاک ایشیائی ایجنٹ نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، مگر الیکٹرک شاک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر پکڑا گیا اور اسے کسی بلو روم میں رکھا گیا۔ میں نے توجہ نہ دی، میں نے یہی سمجھا کہ کوئی پاک ایشیائی ہوگا جس کا نام بھی اتفاق سے توصیف ہوگا، لیکن جب میں گھر پہنچی تو وہاں توصیف کے دوست کا فون آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ توصیف کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ وہ میرے پیچھے وہاں گیا اور پکڑا گیا۔ وہ جسے میں پاک ایشیائی ایجنٹ سمجھ رہی تھی وہ میرا اپنا توصیف ہے۔ وہ ظالم لوگ ہیں۔ او انکل توصیف کو بچا لو انکل، میں تمہارے پیر پڑتی ہوں، انکل میرے ساتھ چلو ورنہ میں اکیلی وہاں اندر جا گھسوں گی، شہلا نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ او حوصلہ کرو شہلا، تم نے مجھے سب کچھ بتا کر بہت اچھا کیا۔ ہم یہاں ایک اور مجرم کو پکڑنے کے لیے موجود ہیں، لیکن یہ معاملہ اس سے زیادہ اہم ہے، آؤ میرے ساتھ اور مجھے دکھاؤ وہ کوٹھی، انکل راجندر نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینا شروع کر دیں۔
شہلا کی کار ایک طرف کر دی گئی اور راجندر نے شہلا کو اپنی جیپ میں بٹھا لیا اور اب کی جیپ ارشاد کالونی کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے 4 جیپیں اور 4 بڑی بڑی کاریں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ قافلہ ارشاد کالونی میں داخل ہو گیا۔ شہلا انہیں لیے سیدھا اس گلی میں لے آئی جہاں سے اسے باہر نکالا گیا تھا۔ اس دیوار میں راستہ بنا تھا انکل، لیکن اب تو یہ بند ہے۔ شہلا نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی بے چین لہجے میں کہا، او اس کا فرنٹ تو دوسری طرف ہے، ادھر چلو جلدی کرو، انکل راجندر نے کہا، اور پھر تیزی سے واپس گلی کے سرے کی طرف بھاگ پڑا جہاں وہ جیپ چھوڑ آیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی جیپ تیزی سے گھومتی ہوئی ایک سائیڈ روڈ سے ہو کر ایک اور سڑک پر پہنچی۔ باقی جیپیں اور کاریں اس کے پیچھے تھیں۔ یہی ہے کوٹھی نمبر 98، یہی ہے، راجندر نے کار کو ایک کوٹھی کے بڑے سیاہ رنگ کے پھاٹک کے سامنے روکتے ہوئے کہا، اس کے اندر ہے توصیف، میرا توصیف، نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ کار رکتے ہی شہلا نے بجلی کسی تیزی سے دروازہ کھولا اور پھر پاگلوں کے سے انداز میں پھاٹک کی طرف دوڑ پڑی، جیسے اپنے جسم کے زور سے یہ آہنی پھاٹک توڑ کر اندر داخل ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ پھاٹک سے لگے، وہ چیختی ہوئی اچھل کر پیچھے کھڑی کار کے بونٹ پر آ گری۔ اس کا پورا جسم بری طرح کانپنے لگا تھا۔ اوہ، الیکٹرک کرنٹ، اس کا مطلب ہے کہ واقعی اندر الیکٹرانک آلات نصب ہیں۔ باسم، تمہاری کار میں 0x مشین موجود ہے، فوراً اندر فائر کرو۔ راجندر نے بونٹ پر پڑی کانپتی ہوئی شہلا کو سنبھالتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، کرنل، اگر یہ واقعی اکریمین ایجنٹوں کا اڈا ہے تو پھر الیکٹرانک آلات کے ساتھ ساتھ دیگر سائنسی آلات بھی نصب ہوں گے، اس لیے کیوں نہ ہم 0x کی بجائے 05 فائر کر دیں، وہ بھی میری کار میں موجود ہے۔ اس سے فوری طور پر ہر قسم کی مشینری جام ہو جائے گی اور ہم آسانی سے اندر داخل ہو کر انہیں کور کر لیں گے۔ راجندر کے ساتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا، توصیف کو بچاؤ انکل، توصیف کو بچاؤ۔ شہلا نے جو کچھ دیر بونٹ پر پشت کے بل پڑی کانپ رہی تھی، یک لخت اٹھ کر چیختی ہوئی پھر پھاٹک کی طرف دوڑ پڑی، لیکن اس بار راجندر نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ ہوش میں رہو بیٹی، راجندر نے تیز لہجے میں کہا، 05 تمہارے پاس ہے تو لے آؤ، میرا منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ 05 فائر کرتے ہی بم مار کر پھاٹک اڑا دو اور اندر داخل ہو جاؤ، راجندر نے چیخ کر کہا، اور باسم دوڑ کر عقب میں کھڑی کار کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کار کے اندر سے ایک کیمرہ نما بڑی سی مشین اٹھا کر لے آیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے اس کے سامنے والے حصے کو زور سے باہر کی طرف کھینچا تو وہ کیمرے کے لینز جیسا نظر آنے والا حصہ جھٹکوں سے رائفل کی نال کی طرح باہر کھنچتا چلا گیا۔ پھر باسم نے اس مشین کو اٹھا کر کاندھے پر رکھا اور اس کی نال کو ایک مخصوص انداز میں ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کی سائیڈ پر لٹکتی ہوئی ایک ڈوری کو جھٹکے سے کھینچا تو نال میں سے سرخ رنگ کا شعلہ سا نکلا، اور پھر جیسے وہ فضا میں تیرتا ہوا وہ پھاٹک کے اوپر سے گزرتا ہوا اندر کوٹھی میں جا کر بالکل اس طرح پھٹ کر اور پھیل کر بکھر گیا جیسے آتش بازی فضا میں جا کر پھٹتی ہے۔ باسم مسلسل ڈوری کو جھٹکے دیتا رہا اور شعلے نکل نکل کر کوٹھی کے اندر جا کر پھٹتے رہے۔ جب 4 شعلے اندر چلے گئے تو باسم نے ہاتھ روک لیا۔ اب کم از کم 1 گھنٹے تک اندر موجود ہر قسم کی مشینری جام ہو چکی ہے کرنل، باسم نے کہا۔ او، بم سے اڑا دو پھاٹک اور سب اندر داخل ہو جاؤ، کرنل، راجندر نے چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے اور آہنی پھاٹک کا ایک بڑا حصہ اڑ کر اندر جا گرا۔ کرنل راجندر شہلا کا بازو پکڑے تیزی سے سائیڈ پر ہوتا گیا، جبکہ اس کے ساتھی بھی پھاٹک اڑتے ہی تیزی سے سائیڈوں پر ہو گئے، لیکن چند لمحوں تک کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ سب مشین گنیں سنبھالے تیزی سے اندر داخل ہو گئے، جبکہ کرنل راجندر شہلا کا بازو پکڑے وہیں باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ کرنل راجندر کے ساتھیوں نے طاقتور ٹارچیں ہاتھوں میں لے رکھی تھیں کیونکہ کوٹھی کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ انکل توصیف بچ گیا ہوگا نا، وہ زندہ تو ہوگا نا انکل، شہلا نے سسکتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو بیٹی، توصیف بہت بہادر اور ہمت والا لڑکا ہے، کرنل راجندر نے شہلا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور شہلا سر جھکا کر کھڑی سسکتی رہی۔ کرنل، اندر بے پناہ مشینری نصب ہے اور 10 غیر ملکیوں کی لاشیں پڑی ہیں، البتہ ایک سائیڈ پر موجود عمارت کا حصہ ہر طرف سے بند ہے۔ تھوڑی دیر بعد باسم نے باہر آ کر کرنل راجندر کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا، غیر ملکی مرے پڑے ہیں، توصیف تو ان میں نہیں ہے؟ شہلا نے چونک کر امید بھرے لہجے میں کہا۔
آؤ میرے ساتھ، ہمیں اس بند حصے کو دیکھنا ہوگا، کرنل راجندر نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جگہ جگہ اس کے آدمی مشین گنوں سمیت پھیلے ہوئے تھے۔ اس حصے میں سے لاشیں ملی ہیں اور یہ حصہ بند ہے۔ باسم نے ایک طرف ہٹ کر ایک بند حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ایک سنگی دیوار پر مشتمل تھا۔ اس دیوار میں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ کوئی روزن۔ کرنل صاحب، اس حصے سے ایک سرنگ دوسرے حصے میں جا رہی ہے، میں نے اسے دریافت کیا ہے، ایک آدمی نے پہلے حصے سے دوڑ کر باہر آتے ہوئے کہا، اور کرنل راجندر سر ہلاتا ہوا اس حصے کی طرف دوڑ پڑا۔ شہلا بھی اس کے ساتھ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واقعی ایک سرنگ میں دوڑ رہے تھے۔ سرنگ میں جگہ جگہ عجیب سے سائنسی آلات نصب نظر آ رہے تھے، لیکن اس وقت وہ سب خاموش تھے۔ سرنگ کا اختتام ایک بند دروازے پر ہوا۔ کرنل راجندر نے زور سے دروازے کو دھکیلا، مگر دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ اسے اڑا دو، بم مار دو اس پر، کرنل راجندر نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھہرو، کہیں دوسری طرف توصیف نہ ہو اور بم سے وہ بھی ہلاک نہ ہو جائے، شہلا نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور کرنل راجندر نے بھی چونک کر ہاتھ اٹھا کر بم مارنے والے کو روک دیا۔ توصیف، توصیف، کیا تم زندہ ہو؟ توصیف، جواب دو، توصیف، میں شہلا ہوں، انکل راجندر میرے ساتھ ہیں، توصیف۔ شہلا نے دروازے کے ساتھ منہ لگا کر اپنی پوری قوت سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل توصیف کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ ہٹ جاؤ شہلا، اب یہ دروازہ بم مار کر ہی اڑانا پڑے گا، کرنل راجندر نے ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی شہلا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، اور شہلا ہچکیاں لے کر بری طرح رونے لگی۔ بم مار دو، کرنل راجندر نے اپنے ساتھی سے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ بم مارتا، شہلا، اچانک دروازے کی دوسری طرف سے توصیف کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ رک جاؤ، کرنل راجندر نے چیختے ہوئے کہا، اور بم مارنے والے کا گھومنے کے لیے اٹھتا ہوا ہاتھ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ توصیف، توصیف، تم زندہ ہو؟ میں شہلا ہوں، میں شہلا ہوں، شہلا اس تیزی سے دروازے سے چمٹ کر چیخنے لگی کہ جیسے لوہا مقناطیس سے جا چمٹتا ہے۔ شہلا، تم واپس کیسے آ گئیں؟ یہ دروازہ تو جام ہے۔ تمہاری طرف تو جگہ جگہ سائنسی آلات بکھرے ہوئے تھے، توصیف کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ توصیف، دروازے سے دور ہٹ جاؤ، مشینری جام ہو چکی ہے، اس لیے دروازہ سوائے بم سے اڑانے کے نہ کھلے گا، ہٹ جاؤ، میں بم مار رہا ہوں، کرنل راجندر نے چیخ کر کہا۔ او، انکل راجندر ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، میں ہٹ رہا ہوں، توصیف کی دور ہٹتی ہوئی آواز سنائی دی۔ شہلا بھی تیزی سے پیچھے ہٹ آئی۔ توصیف کی آواز سن کر اس کا مایوسی میں ڈوبا ہوا چہرہ اب کسی گلاب کے پھول کی طرح کھلا نظر آ رہا تھا۔ بم مار دو، کرنل راجندر نے چند لمحے انتظار کرنے کے بعد کہا، اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور فولادی دروازہ اڑ کر اندر جا گرا۔ توصیف کو آغا کے ساتھیوں نے ہوش تو دلا دیا تھا، لیکن توصیف کی حالت بے حد دیگرگوں تھی۔ آغا عمران اور اس کے ساتھی واقعی یقینی موت کے پنجے میں پھنسے ہوئے تھے، اور ان کی حالت لمحہ بلمحہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن توصیف بالکل ہی بے بس ہو چکا تھا۔ وہ ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا، بس انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ آغا کے ساتھی کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ توصیف صاحب، توصیف صاحب، ادھر ایک دروازے کے پیچھے سے آپ کی منگیتر شہلا کی آواز آ رہی ہے، وہ آپ کا نام پکار رہی ہے۔ ایک آدمی کی آواز توصیف کے کانوں میں پڑی، اور جس طرح بجلی کا زوردار جھٹکا لگتا ہے، اس طرح توصیف جھٹکا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شہلا، اور یہاں؟ وہ کہاں ہے وہ؟ توصیف نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا۔ آئیے میرے ساتھ، اس آدمی نے جو آغا کا ہی ساتھی تھا دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ارے باہر تو سائنسی آلات ہیں، خطرہ ہے، توصیف نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں ہے، ہم اس حصے میں گھوم چکے ہیں، لیکن یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک دروازہ ہے جو جام ہے اور انتہائی مضبوط ہے، اس آدمی نے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور توصیف سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ چنانچہ چند لمحوں بعد وہ واقعی ایک بند فولادی دروازے تک پہنچ گیا، لیکن وہاں شہلا کی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ شہلا، توصیف نے دروازے کے قریب جا کر زور سے چیختے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، دوسرے لمحے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن آواز مدھم ہونے کی وجہ سے وہ بولنے والے کو نہ پہچان سکا۔ توصیف، توصیف، تم زندہ ہو؟ میں شہلا ہوں، میں شہلا ہوں، اسی لمحے دروازے کی دوسری طرف سے شہلا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔
شہلا تم واپس کیسے آ گئیں؟ یہ دروازہ تو جام ہے۔ تمہاری طرف تو جگہ جگہ سائنسی آلات بکھرے ہوئے تھے، توصیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ توصیف دروازے سے ہٹ جاؤ، مشینری جام ہو چکی ہے، اس لیے دروازہ سوائے بم سے اڑانے کے نہ کھلے گا۔ ہٹ جاؤ، میں بم مار رہا ہوں۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی اور اس بار وہ آواز پہچان گیا۔ یہ آواز اپلینڈ سیکرٹ سروس کے چیف کرنل راجندر سنگھ کی تھی۔ او انکل راجندر ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ہٹ رہا ہوں، توصیف نے اطمینان بھرے انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اسے کرنل راجندر کی آواز سن کر واقعی بے حد اطمینان کا احساس ہوا تھا کہ اب کرنل راجندر کی مدد سے وہ عمران آغا اور دوسرے ساتھیوں کو ہسپتال تک پہنچوا سکے گا۔ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فولادی دروازہ اکھڑ کر اندر آ گرا، اور چند لمحوں بعد واقعی کرنل راجندر اور شہلا تیزی سے دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے دوسرے افراد تھے۔ انکل انکل جلدی کیجیے، میرے ساتھی مر رہے ہیں، انہیں زہر کا ٹیکہ لگایا گیا ہے، ادھر آئیے پلیز انکل، انہیں ہسپتال پہنچائیے، شاید یہ بچ جائیں، پلیز انکل۔ توصیف نے اوٹ سے نکل کر تیزی سے کرنل راجندر کی طرف دوڑتے ہوئے کہا۔ توصیف، ہو خدا کا شکر ہے تم زندہ ہو، شہلا نے مسرت سے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن توصیف نے اس کی بات کا جواب دینا تو ایک طرف، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ کرنل راجندر کو بازو سے پکڑے پاگلوں کے انداز میں دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف لے جا رہا تھا جہاں عمران آغا اور عمران کے ساتھی پڑے ہوئے تھے۔ وہ علی عمران کہاں ہے؟ شہلا بتا رہی تھی کہ علی عمران یہاں آیا ہوا ہے، کرنل راجندر نے تیز لہجے میں کہا۔ یہی ہے کرنل، یہ ہے علی عمران، یہ دو اس کے ساتھی ہیں اور یہ میرا دوست آغا ہے، پلیز انہیں فوراً ہسپتال پہنچائیں، توصیف نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ او یہ تو واقعی مرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، باسم اٹھاؤ انہیں اور لے جاؤ اسپیشل ہسپتال میں، جلدی کرو، کرنل راجندر نے چیختے ہوئے کہا، اور باسم اور اس کے ساتھ آنے والے کئی افراد فرش پر پڑے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف جھپٹے، اور پھر وہ انہیں کاندھوں پر لاد کر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں ان کے ساتھ جاتا ہوں، میں ڈاکٹر کی منت کروں گا، توصیف نے بھی بوکھلائے ہوئے انداز میں کرنل راجندر کے آدمیوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے کہا۔ توصیف توصیف، شہلا نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا، لیکن توصیف نے اس کی ایک نہ سنی اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آغا کے ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی باہر لپک گئے تھے۔ توصیف دوڑتا ہوا کوٹھی سے باہر نکلا جبکہ کرنل کے ساتھی دو کاروں میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڈال کر لے جا چکے تھے، لیکن توصیف کسی کار میں نہ بیٹھا تھا بلکہ ویسے ہی دوڑتا ہوا کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکلا، اور ساتھ ہی اس نے مڑ کر آغا کے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا، اور چند لمحوں بعد وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے ایک گلی میں پہنچ گئے۔ سنو، یہیں کہیں چھپ جاؤ، کرنل راجندر اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد ہم نے وہ ہیلی کارٹ کیپسول تہہ خانے سے نکال کر لے جانے ہیں، توصیف نے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن توصیف صاحب، کرنل راجندر چلا گیا تو اس کے ساتھی تو یہاں رہیں گے، پھر کیپسول تو کسی بڑی ویگن میں ہی جا سکتے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ میں اس کی عادت جانتا ہوں، وہ زیادہ دیر نہ رکے گا اور اپنے ایک دو آدمی یہاں چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر صبح کو آ کر تفصیلی چیکنگ کرے گا۔ جہاں تک ویگن کا تعلق ہے، ارشاد کالونی کے پہلے چوک سے دائیں طرف ایک کوٹھی کے باہر ایک میڈیسن کمپنی کا ویئر ہاؤس ہے، اس کے اندر بڑی بڑی ویگنیں کھڑی ہوتی ہیں، چوکیدار کو بے ہوش کر کے ویگن آسانی سے اڑا کر لائی جا سکتی ہے، جلدی کرو، دو آدمی جا کر ویگن لے آؤ، جلدی کرو، اور اسے کہیں چھپا کر رکھنا جب تک میں نہ بلواؤں، توصیف نے کہا، اور دو آدمی تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ باس آغا کاش بچ جائیں، ایک آدمی نے کہا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ بچ جائیں گے، اس لیے تو میں وہاں سے نکل آیا کہ اگر میں وہاں رہتا تو شہلا لازماً مجھے ساتھ لے جاتی، اور صبح جب کرنل راجندر اس کوٹھی کی تفصیلی چیکنگ کرتا تو ہیلی کارٹ کیپسول اس کے ہاتھ لگ جاتے، توصیف نے کہا، اور پھر وہ سب سڑک کی طرف آ کر ادھر ادھر بکھر کر چھپ گئے تاکہ کرنل راجندر اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کو چیک کر سکیں۔ انہوں نے وہاں ارد گرد کے بہت سے لوگ اکٹھے دیکھے اور ایک پولیس جیپ بھی کوٹھی کے گیٹ پر کھڑی نظر آئی۔ پھر پولیس کے افراد کوٹھی سے باہر نکلے اور انہوں نے چیخ چیخ کر وہاں موجود علاقے کے لوگوں کو یہ کہہ کر وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا کہ یہ کارروائی سیکرٹ سروس کی ہے، اور لوگ جو شاید دھماکوں کی آوازیں سن کر ملحقہ کوٹھیوں سے نکل کر آئے تھے تیزی سے واپس پلٹ کر جانے لگے۔ پولیس جیپ بھی واپس چلی گئی۔ پھر تقریباً 15 منٹ بعد کوٹھی کے پھاٹک سے دو جیپیں اور دو کاریں باہر آئیں اور تیزی سے دوڑتی ہوئیں چوک کی طرف بڑھ گئیں۔
توصیف نے ایک جیپ میں شہلا کو کرنل راجندر کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شہلا اب اس سے سخت ناراض ہوگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ شہلا کو وہ منا لے گا، لیکن اگر ہیلی کارٹ کے کیپسول اپ لینڈ سیکرٹ سروس کے ہاتھ چڑھ گئے تو پھر وہاں سے ان کی برآمدگی بے حد مشکل ہو جائے گی۔ جب کرنل راجندر اور اس کے ساتھیوں کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو توصیف اوٹ سے نکلا اور اس نے مخصوص اشارے سے ادھر ادھر چھپے ہوئے آگا کے آدمیوں کو باہر آنے کا اشارہ کیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کوٹھی کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں ایک آدمی موجود تھا جسے بے ہوش کر لیا گیا۔ اس کے پاس ایک بیٹری سے چلنے والی سرچ لائٹ بھی انہیں مل گئی۔ اس طرح انہیں اور بھی آسانی ہو گئی۔ تم جاؤ اور جا کر ویگن لے آؤ، جلدی کرو، میں وہ تہہ خانہ ڈھونڈتا ہوں، توصیف نے کہا، اور پھر باقی ساتھیوں کو لے کر وہ اسی راستے سے گزرتا ہوا واپس اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں اینتھونی اور راجر کی لاشیں تھیں۔ لاشیں ابھی تک پڑی تھیں، لیکن اسے یاد آ گیا کہ کرنل راجندر نے کہا تھا کہ مشینری جام ہو چکی ہے اور اس لیے بم مار کر دروازہ توڑا گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی توصیف بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مشینری کتنی دیر کے لیے جام کی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اندر ہوں اور مشینری دوبارہ چالو ہو جائے۔ اس صورت میں تو ظاہر ہے وہ ایک بار پھر اندر پھنس کر رہ جائیں گے۔ سنو، یہاں سے بم وغیرہ ڈھونڈو، جلدی کرو، میں یہاں کی مشینری کا مرکز تلاش کر کے اسے تباہ کرتا ہوں، توصیف نے کہا، اور سب واپس دوڑ پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ عمارت کے پہلے والے حصے میں جہاں غیر ملکیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ایک کمرے میں موجود اسلحے کا سٹور تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ توصیف نے بم اور میزائل گنیں اٹھائیں، اور پھر اس نے سب سے پہلے اس حال میں موجود چاروں دیواروں میں نصب بڑی بڑی مشینوں کو میزائل مار مار کر تباہ کرنا شروع کر دیا۔ مشینیں اس طرح ساکت نظر آ رہی تھیں جیسے چلتے چلتے رک گئی ہوں۔ یہ ساری کارروائی اس سرچ لائٹ کی روشنی میں کی جا رہی تھی، اور جب ساری مشینیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں تو توصیف نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد وہ آغا کے ساتھیوں سمیت واپس اس ڈارک روم میں آ گیا۔ ڈارک روم کے فرش پر جب طاقتور بم مارے گئے تو اس کا فرش ٹوٹ گیا، اور اب نیچے ایک کمرہ صاف دکھائی دینے لگا۔ اس میں لکڑی کی پیٹیاں موجود تھیں۔ چھت کا ملبہ نیچے گرنے کی وجہ سے نیچے اترنے کا ایک ٹیڑھا میڑھا سا راستہ بن گیا تھا۔ توصیف دو ساتھیوں سمیت نیچے اترا، اور پھر ان پیٹیوں میں سرخ رنگ کے کیپسول دیکھ کر اس کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھی۔ یہی وہ ہیلی کارٹ کیپسول تھے جن کی وجہ سے عمران اور اس کے ساتھی موت کے منہ میں داخل ہوئے تھے، اور ان ایکریمینز کو موت کے اندھیرے میں اترنا پڑا تھا۔ اور توصیف سوچ رہا تھا کہ اس کی اور دوسرے ساتھیوں کی زندگی اور ان ہیلی کارٹ کیپسولوں کی واپسی کا سہرا شہلا کے سر ہی بنتا ہے۔ اگر شہلا کرنل راجندر کو لے کر واپس نہ آ جاتی تو یقیناً وہ بھی یہیں پڑے سسک سسک کر مر جاتے، یا باہر نکلنے کی کوشش میں سائنسی آلات کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے۔ آغا کے ساتھیوں نے انتہائی تیزی اور محنت سے کمرے میں موجود کیپسولوں کی 50 پیٹیاں وہاں سے نکال کر بیرونی حصے تک پہنچا دیں، جہاں میڈیسن کمپنی کی ایک بڑی سی ویگن پہنچ چکی تھی، جسے آغا کے ساتھی میڈیسن کمپنی کے ویئر ہاؤس سے چرا کر لے آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پیٹیاں ویگن میں لوڈ کرا لی گئیں، اور توصیف نے آغا کے ایک خاص اڈے پر انہیں پہنچانے کا حکم دیا۔ آغا کے ساتھیوں کی کاریں مختلف جگہوں پر چھپی ہوئی تھیں۔ توصیف نے ایک کار ان سے لی، اور اب ہیلی کارٹ کیپسولوں کی طرف سے تسلی ہو جانے کے بعد اس نے اسپیشل ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ عمران اس کے ساتھیوں اور آغا کے متعلق معلوم کر سکے۔ کار چلانے کے ساتھ ساتھ وہ واقعی بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ ان کی زندگیوں کی دعائیں بھی مانگتا جا رہا تھا، جو بہرحال ہیلی کارٹ کیپسولوں سے زیادہ قیمتی تھیں۔ اب میں اس کی شکل بھی نہ دیکھوں گی، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی؟ وہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ شہلا نے انتہائی غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اپنی رہائش گاہ کے ڈرائنگ روم میں ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ طاری تھا۔ رات جس طرح توصیف اسے نظر انداز کر کے اس عمران اور دوسرے آدمیوں کے ساتھ چلا گیا تھا، اسے توصیف پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن کرنل راجندر سنگھ کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کرنل راجندر کو چونکہ کسی اور مجرم کی وجہ سے جلدی تھی، جس کی خاطر اس نے سڑک پر پکٹنگ کی ہوئی تھی جہاں شہلا کی کار روکی گئی تھی، اس لیے کرنل راجندر سنگھ نے توصیف کے جانے کے بعد وہاں کا سرسری سا جائزہ لیا، اور پھر اپنے ایک آدمی کو وہاں چھوڑ کر وہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے چل پڑا، اور وہ دوبارہ اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں ابھی تک اس کے کچھ ساتھی موجود تھے، اور شہلا کی کار بھی کھڑی تھی۔ کرنل راجندر نے اسے گھر جانے کے لیے کہا،
اور شہلا جو پہلے ہی توصیف کے رویے کی وجہ سے جلی بھنی ہوئی تھی، جیپ میں بیٹھ کر واپس آ گئی تھی، لیکن باقی رات اس نے جاگ کر ہی گزاری تھی۔ اس نے توصیف کی رہائش گاہ پر بھی بار بار فون کیے، لیکن توصیف کے اکلوتے ملازم نے ہر بار یہی جواب دیا تھا کہ صاحب نہیں آئے، اور اب صبح کے 10 بج گئے تھے، لیکن نہ ہی توصیف اس کے پاس آیا تھا اور نہ اپنے گھر پہنچا تھا، حالانکہ صبح سے بلا مبالغہ اس نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار اس کی رہائش گاہ پر فون کیا تھا، اور جیسے ہی اسے جواب ملتا کہ توصیف نہیں آیا، اس کا غصہ اور بڑھ جاتا۔ وہ ان پاک ایشیائیوں کی خدمت گزاری میں لگا ہوگا، مجھے ملے تو صحیح، میں اس سے ہمیشہ کے لیے کٹی کر لوں گی۔ شہلا نے اٹھ کر کمرے میں ٹہلتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، باجی ناشتہ لے آؤں؟ آپ نے تو صبح سے ناشتہ ہی نہیں کیا۔ اس کی ملازمہ نے سہمے ہوئے لہجے میں کمرے کے دروازے میں داخل ہو کر کہا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، جاؤ، شہلا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ملازمہ بیچاری مڑ کر باہر چلی گئی۔ اس نے ایک بار پھر توصیف کی رہائش گاہ پر فون کرنے کے لیے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور شہلا نے چونک کر دیکھا تو توصیف دروازے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شہلا نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ ارے ارے کیا ہوا، کیوں منہ پھیر لیا؟ چلو کوئی بات نہیں، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، تم جلدی سے میک اپ کر لو، واقعی میک اپ کے بغیر چڑیل ہی نظر آؤ گی، توصیف نے کہا۔ شٹ اپ، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے میک اپ کرنے کی؟ میں تم سے اب کبھی نہیں بولوں گی، ہاں کبھی نہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ، شہلا نے تڑپ کر اس کی طرف منہ کرتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے کیا ہوا، خیریت؟ یہ صبح صبح کونین کی گولیاں تو نہیں چبا ڈالیں؟ اتنا غصہ؟ ویسے ایک بات ہے شہلا، مجھے یہ غصیلی لڑکیاں ایک آنکھ نہیں باتیں، بالکل لڑاکا مینڈے کی طرح لگتی ہیں۔ توصیف نے آگے بڑھ کر اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم خود ہوگے مینڈے، بلکہ گینڈے، ہاتھی، یہ میں ہی پاگل ہوں کہ تمہارے وہاں قید ہو جانے کا سن کر پاگلوں کی طرح بھاگ پڑی، اور تم نے وہاں میری طرف دیکھا بھی نہیں، میری بات ہی نہیں سنی۔ ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کی تمہیں مجھ سے زیادہ فکر تھی، پھر جاؤ وہاں، یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ ان ایجنٹوں کی جوتیاں چاٹو، جاؤ۔ شہلا آخر پھٹ ہی پڑی، وہیں سے تو آ رہا ہوں شہلا، ساری رات مجھے ان کے سرہانے بیٹھ کر کاٹنی پڑی، بس خدا کا کرم ہو گیا کہ ان کی جان بچ گئی، ورنہ تو واقعی بہت بڑی ٹریجڈی ہو جاتی۔ ویسے ایک بات ہے، وہ علی عمران صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں جا کر خود شہلا کا شکریہ ادا کروں گا، جس کے بروقت پہنچ جانے سے انہیں طبی امداد مل گئی اور وہ بچ گئے، لیکن میں نے منع کر دیا، مجھے معلوم تھا کہ تم غصے میں ہوگی، اور اگر وہ ساتھ آ جاتا اور تمہاری یہ باتیں سن لیتا تو وہ کیا سوچتا تمہارے متعلق، حالانکہ میں نے تو تمہاری اتنی تعریفیں کر رکھی ہیں اس کے سامنے کہ شہلا بہت اچھی ہے، بڑی شیریں زبان ہے، اس کے منہ سے ہر وقت پھول جھڑتے ہیں۔ توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اور میری تعریفیں کرو، ان کے سامنے تم نے تو مجھ سے زیادہ انہیں ترجیح دی تھی، میری بات ہی نہیں سنی اور بھاگے چلے گئے ان کے پیچھے۔ بس جاؤ، میں تمہارے ساتھ اب نہیں بولوں گی، میری تمہاری کٹی، شہلا نے اسی طرح منہ پھلاتے ہوئے کہا، لیکن اس بار اس کا لہجہ پہلے سے قدرے نرم تھا۔ پکی کٹی؟ توصیف نے کہا، ہاں ہاں پکی، شہلا نے چھوٹی بچیوں کے سے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ اب میں آزاد ہوں، کسی سے بھی شادی کر سکتا ہوں۔ توصیف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں ہاں کر لو۔ ہیں؟ کیا کہا؟ شادی؟ کس سے شادی کرو گے تم؟ میں تمہارا منہ نہ نوچ لوں گی، کر کے دکھاؤ کسی سے شادی، شہلا نے یکلخت غصے سے چیختے ہوئے کہا، مگر تم تو پکی کٹی کر چکی ہو، پھر تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے میری کسی سے شادی پر؟ توصیف نے کہا، اچھا تو یہ ارادے ہیں، تم اس انتظار میں تھے کہ میں تم سے کٹی کروں اور تم کسی سے شادی کر لو، بولو کون ہے وہ، بتاؤ مجھے۔ شہلا کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما اٹھا تھا، ایک بے حد خوبصورت لڑکی ہے، بالکل پری جیسی، بے حد معصوم، بڑی نیک، با اخلاق، شیریں زباں، کہو تو اس کی تصویر بھی دکھا دوں، میں نے اپنے پرس میں رکھی ہوئی ہے، ہر وقت اسے دیکھتا رہتا ہوں، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہلا کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ اس طرح دانت پیس رہی تھی جیسے ابھی توصیف کا نرخرا اپنے دانتوں سے چبا ڈالے گی، اس کی خوبصورت آنکھوں سے شعلے سے لپکنے لگے تھے۔ یہ دیکھو، تم خود ہی بتاؤ کس قدر خوبصورت ہے۔ توصیف نے جیب سے پرس نکال کر اس میں سے ایک تصویر نکال کر
شہلا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور شہلا نے تصویر اس کے ہاتھ سے اس انداز میں جھپٹی جیسے کوئی بھوکا عقاب کسی معصوم سے پرندے پر جھپٹتا ہے، مگر دوسرے لمحے اس کے چہرے پر موجود انتہائی غصے کے تاثرات تیزی سے بدلنے لگے۔ مگر یہ تو میری تصویر ہے، تم تو کہہ رہے تھے، شہلا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے چہرے پر تو غصہ ہے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، بالکل چڑیلوں کی طرح، اور یہ دیکھو کس قدر خوبصورت اور معصوم سی ہے، کیسے مسکرا رہی ہے۔ توصیف نے جواب دیا تو شہلا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے ارے، اب تو واقعی یہ تمہاری تصویر لگنے لگ گئی ہے، توصیف نے چونک کر کہا، اور شہلا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم مجھے تنگ کیوں کرتے ہو؟ تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی تھی؟ شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا غصہ اپنی تصویر دیکھ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اصل بات بتا دوں؟ توصیف نے اس کے ہاتھ سے تصویر لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بتاؤ، کیا بات ہے؟ شہلا نے چونک کر پوچھا۔ تم غصے میں اس تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہو، توصیف نے کہا، اور شہلا کی مترنم ہنسی سے ایک بار پھر کمرہ گونج اٹھا۔ باجی، کوئی علی عمران صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے، اچانک ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ارے عمران صاحب، اوہ کہاں ہیں وہ؟ ارے انہیں باہر کیوں روک رکھا ہے؟ توصیف نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ملازمہ تیزی سے باہر کی طرف لپک گئی۔ میں نے ابھی منہ بھی نہیں دھویا۔ اوہ! شہلا بھی بوکھلا گئی، لیکن اسی لمحے کمرے میں عمران، آغا، صفدر اور کیپٹن شکیل داخل ہوئے۔ اوہ، تو آغا نے آپ کو یہاں کا پتہ بتایا ہوگا، توصیف نے آغا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن توصیف تم نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی تھی؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ غلط بیانی؟ کیسی غلط بیانی؟ توصیف نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی کہ شہلا تو انتہائی بدصورت سی لڑکی ہے، بڑی غسیلی اور لڑاکا ہے، مگر شہلا تو تمہاری بتائی ہوئی باتوں سے الٹ ہے۔ یہ تو اس قدر خوبصورت ہے کہ پریاں بھی اس کے سامنے آتے ہوئے شرماتی ہوں گی۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا تو توصیف بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو آپ کو یقیناً میری بات پر یقین آ جاتا، توصیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم نے میرے متعلق یہ کہا تھا ان سے؟ شہلا نے غصے سے آنکھیں نکال کر توصیف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خبردار، اگر تم نے شہلا کے متعلق ایسے فکرے کہے تو میں زبان کھینچ لوں گا، سمجھے؟ شہلا میری بہن ہے، بالکل سریا کی طرح، اور جس کا بھائی زندہ ہو اس کے متعلق ایسی باتیں ذرا سوچ کر کیا کرنا، ہاں؟ عمران نے بھی غصیلے لہجے میں کہا تو شہلا کا چہرہ مسرت سے جگمگا اٹھا۔ جی بہتر شہلا کے بھائی صاحب، آئندہ گستاخی نہ ہوگی، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، آپ کتنے اچھے ہیں عمران بھائی، مگر آغا تو کہہ رہے تھے کہ آپ پاک ایشیائی ایجنٹ ہیں۔ ایجنٹ تو بڑے ظالم اور سفاک لوگ ہوتے ہیں، مگر آپ تو ایسے نہیں لگتے، شہلا نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور آغا بے اختیار ہنس پڑا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی مسکرا دیے۔ ارے ارے توبہ، میں بھلا کیسے ایجنٹ ہو سکتا ہوں؟ اصل میں آغا نے اسے جینٹل مین کہا ہوگا، اور آغا کی عادت ہے کہ وہ کم بولتا ہے، اس لیے اسے جینٹل مین کا مخفف کر دیا ہوگا۔ ایجنٹ کیوں آغا؟ عمران نے کہا، اور آغا اس بار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ او، تو یہ بات ہے، جینٹل مین تو واقعی آپ ہیں، بالکل ہیں، میں تو ڈر گئی تھی، شہلا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور اس بار عمران بھی شہلا کی معصومیت پر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم خود سوچو بھلا، تم جیسی معصوم اور خوبصورت بہن کا بھائی بھلا ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ البتہ یہ صفات توصیف میں پیدا ہو گئی ہوں تو اور بات ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بن کر تو دیکھے ایجنٹ، میں اس کا سر نہ توڑ دوں گی۔ اچھا آپ لوگ بیٹھیں، میں آپ کے لیے ناشتے کا بندوبست کرتی ہوں، شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اتنی معصوم لڑکی تمہیں مل کہاں سے گئی؟ بہرحال ہم سب اس کے شکر گزار ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ہی ہمیں نئی زندگی ملی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑی مشکل سے منایا ہے اسے، ورنہ وہ تو اس بار پکی کٹی کیے بیٹھی تھی کہ میں نے اس پر پاک ایشیائی ایجنٹوں کو ترجیح کیوں دی، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ابھی سے گھبرا رہے ہو، یہ کام تو تمہیں باقی ساری عمر کرنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور توصیف کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ توصیف، تمہارے ہسپتال سے آنے کے بعد کرنل راجندر سنگھ آیا تھا، وہ انتہائی سخت غصے میں تھا، وہ پوچھ رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کوٹھی پر کس نے حملہ کیا اور کیا چیز وہاں سے نکالی گئی ہے، کیونکہ تم نے اس کے آدمیوں کو بے ہوش کر دیا تھا اور کمرے کا فرش توڑ کر نیچے تہہ خانے سے وہ کیپسول نکال لیے تھے۔
ظاہر ہے کرنل راجندر سنگھ نے یہ تبدیلیاں نوٹ کر لی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران کی یہاں موجودگی اور پھر ایکریمین ایجنٹوں کے اڈے میں اس حالت میں پائے جانے سب باتوں کا جواز چاہتا تھا۔ آغا نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، ظاہر ہے وہ اتنی آسانی سے تو مطمئن نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ توصیف نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، میں نے اسے یہی بتایا ہے کہ میں تو آغا کی خالہ کے بھتیجے کی ساس کی نند کے بیٹے کے عقیقے میں شرکت کرنے یہاں آیا ہوا تھا، کیونکہ اس عقیقے پر پہاڑی بکرے ذبح ہونے تھے، اور مجھے ان پہاڑی بکروں کا گوشت بے حد پسند ہے، کیونکہ یہ گوشت ہلتے ہوئے دانتوں کے علاج کے لیے بے حد اکثیر ہوتا ہے۔ اور یہاں آغا نے بتایا کہ اس کے دوست توصیف کی معصوم سی منگیتر شہلا کو لفٹ دینے کے بہانے اکریمیا کے خوفناک ایجنٹ اغوا کر کے لے گئے ہیں، اور توصیف بہادر شہزادوں کی طرح اسے چھڑانے کے لیے دیووں کے ملک میں بے خطر کود پڑا ہے، مگر دیو طاقتور نکلے، جس پر شہزادے کے دوست وزیر زادہ آغا کو اسے چھڑانے کے لیے جانا پڑا، اور ظاہر ہے وزیر زادہ آغا کے دوست پیچھے کیسے رہ سکتے تھے، اس لیے ہم بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن یہاں پہنچ کر الف لیلا کی کہانی الٹ گئی۔ ظاہر ہے یہ جدید دور ہے، کہانی اس طرح الٹی ہوئی کہ شہلا پری تو دیووں کے سردار کو زخمی کر کے نکل گئی، البتہ شہزادہ اور اس کے دوست ان کے قابو چڑھ گئے، جس پر شہلا پری کو میدان میں اترنا پڑا اور وہ اپنے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کو لے آئی۔ اس طرح دیووں کا خاتمہ ہو گیا۔ اب بڑے جادوگر کے جانے کے بعد کیا ہوا، یہ جادوگر خود جادو کے گولے میں دیکھ لے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور توصیف کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کہانی تو واقعی بے حد دلچسپ ہے عمران صاحب، لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ پہاڑی بکرے کا گوشت ہلتے ہوئے دانتوں کا اکثیری علاج کیسے ہو گیا؟ یہ گوشت تو اچھے اچھے مضبوط دانتوں کو ہلا دیتا ہے، توصیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اکثیری علاج ہے، ہلتے ہوئے دانت نکلوانے ڈینٹل سرجن کے پاس جاؤ تو وہ ایک دانت نکالنے کی اتنی فیس چارج کر لیتا ہے جیسے اس نے ہلتا ہوا دانت نہ نکالنا ہو، سونے کی کان سے سونا نکالنا ہو، جبکہ پہاڑی بکرے کا گوشت پوری بتیسی مفت باہر نکال دیتا ہے، عمران نے جواب دیا، اور کمرہ توصیف کے حلق سے نکلنے والے بے اختیار قہقہے سے گونج اٹھا۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ راجندر ظاہر ہے تم سے اور شہلا دونوں سے آ کر بات کرے گا، اس لیے اسے یہی شہلا پری ایکریمین دیو اور بڑے جادوگر والی کہانی سنائی جائے۔ اسے ہیلی کارٹ کیپسولوں کے بارے میں ہرگز علم نہیں ہونا چاہیے۔ آغا نے کہا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، بالکل ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں، اس لیے تو میں نے ان کیپسولوں کو فوری طور پر وہاں سے نکلوانے کی تدبیر کی تھی، ورنہ ان کرنل صاحب کو پتہ چل جاتا تو وہ خزانے کی سانپ کی طرح اس پر کنڈلی تو وہ خزانے کے سانپ کی طرح اس پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا۔ توصیف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ان ہیلی کارٹ کیپسولوں کی خاطر تو اتنی خون ریزی ہو چکی ہے کہ اب تو انہیں ہیلی کارٹ کی بجائے گردن کاٹ کہنے کو جی چاہتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔